مومنین ایک سورہ فاتحہ حیدر علی صاحب مرحوم ابن علی حسنین صاحب مرحوم. مر مر کے مسافر نے بسایا ہے تجھے، مر مر کے مسافر نے بسایا ہے تجھے، رخ سب سے پھرا کر منہ دکھایا ہے تجھے، کیوں کرنا لپٹ کے تجھ سے سوؤں اے خواب، میں نے بھی تو جان دے کے پایا ہے تجھے، مر مر کے دنیا سے اٹھا لے کے جو نام حیدر، دنیا سے اٹھا لے کے جو نام حیدر، جنت کو چلا بہرے سلام حیدر، روکا جو فرشتوں نے تو رضوان نے کہا آنے دو اسے، یہ ہے غلام حیدر، دنیا. نعرہ صلوات. خورشید شرف برج شرف میں ہوگا، خورشید شرف برج شرف میں ہوگا، جوہر معدن میں در صدف میں ہوگا، مشرق میں کہ مغرب میں کرو دفن اسے، جو عاشق حیدر ہے نجف میں ہوگا، خورشید شرف برج داغ دل مہتاب کو دھونا ممکن، داغ دل مہتاب کو دھونا ممکن، میرے کی آغوش میں سونا ممکن، اے مادہ عقل یہ تسلیم مگر دنیا میں علی سا ہو کوئی ناممکن، داغ دل میں
غم سید علی ہو جائے، ہاں جوش غم سید علی ہو اور چہروں پہ نشکوں سے بحالی ہو جائے، یوں لخت جگر چشم سے ٹپ کے باہم ہر شاخ میزا پھولوں کی ڈالی ہو جائے، ہاں جوش قوت بازوِ شاہ اے آرزوئے بو تراب، قوت بازوِ شاہ اے آرزوئے بو تراب، لا نہیں سکتا کوئی تیرا قیامت تک جواب، یوں تو کہتے ہیں تجھے ماہ بنی ہاشم، مگر کربلا نے کر دیا تجھ کو وفا کا آفتاب، قوت سلام کے چند من جناب ابو الخلیق کے سلام کے چند بند آپ حضرات راہ ثواب مل گئے حر کو خطا کے بعد، راہ ثواب مل گئے حر کو خطا کے بعد، دیکھا جو انتہا کی طرف ابتدا کے بعد، راہ ثواب آئینہ صفات نبوت ہے ہر عمل، آئینہ صفات نبوت ہے ہر عمل، دیکھیں سوئے حسین اگر انبیاء کے بعد، راہ ثواب مل گئی حر کو خطا کے بعد، دنیا کو آج ثانیے زہرا پہ ناز ہے، دنیا کو آج ثانیے زہرا پہ ناز ہے، کشتی کو ڈوبنے نہ دیا نہ خدا کی بات، کشتی کو ڈوبنے نہ دیا نہ خدا کے، کرب و بلا سے پہلے نبی سے حسین تھے، کرب و بلا سے پہلے نبی سے حسین تھے، اور اب نبی حسین سے ہے کربلا کے بعد، اور اب نبی حسین سے ہے
کربلا کے بعد مہر و وفا کی راہ میں اے بازوے حسین مہر و وفا کی راہ میں اے بازوے حسین پایا نہ کوئی نقش تیرے نقش پا کے بعد راہ ثواب حل کو خطا واجب قرار پاتی عزائے حسین بے واجب قرار پاتے عزائے حسین بھی آیت اگر اترتی کوئی کربلا کے بعد آیت اگر اترتی کوئی کربلا کے بعد راہ ثواب مل گئی مرثیے کے چند من شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں شبیہ جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر زمیں پہ شہیدی نشان کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کہا روک اکبر نے اے درد تھم جا کہا روک اکبر نے ہے درد تھم جا کلیجے سے بابا سنا کھینچتے ہیں شبیہ امام پکاری سکینہ دہائی ہے بابا پکاری سکینہ دہائی ہے بابا ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں شبیہ عجب حال ہے دختر فاطمہ کا عجب حال ہے دختر فاطمہ کا ردا سر سے ایزا رساں کھینچتے ہیں شبیہ زمیندار سیراب ہیں کربلا کے زمیندار سیراب ہیں کربلا کے اذیت امام زمان کھینچتے ہیں شبیہ
सभी पेशवानों से, शुराए कराम से, अदाकारों से गुजारिश करूँगा कि वो वक्त का ख्याल करते हुए 3 से 4 मिनट का वक्त दिया करें तो बेहतर है। उसमें 4 मिनट में लोग आप अपने अंदाज से अगर आप चाहें तो 4 मिनट में सुना सकते हैं, अगर आप चाहें तो 4 मिनट में सुना सकते हैं। जैसा कि आजकल मरीजों और महामारियों का एक अजीब रिवाज शुरू हो गया है कि शुराए कराम अगर पहला मसला पढ़ा, फिर दूसरा शेर पढ़ा, तीसरा पढ़ा, फिर पहला मसला पढ़ेगा, फिर दूसरा शेर, फिर तीसरा शेर, फिर चौथा शेर, फिर मसला पढ़ेगा। ये वक्त की बर्बादी होगी, इससे कुछ हासिल नहीं होता। शेर एक ही बार पसंद किया जाता है जो पहली बार जो है इंसान के समाज के हवाले होता है। एक शेर को बार बार पढ़ना वक्त की बर्बादी है। लिहाजा वक्त की कीमत को समझते हुए मैं तमाम शुराए कराम, अदाकारों और पेशवानों से गुजारिश करूँगा कि आप जो है 3 से 4 मिनट में जितने ज़्यादा से ज़्यादा अशार पेश कर सकते हैं पेश करें। और तमाम सामने कराम जो अभी तक फर्श में इस पर तशरीफ ना ला सके, खासतौर से जो मोमिन हसनपुरा है या गुरुद्वारा की बस्तियों से जो अपना इसमें शिरकत की तरफ से यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं, अगर मतलब मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो जहाँ तक जल्द हो सके फर्श में इस पर तशरीफ लाने की जरूरत मुबारक करें। मेरी सवाल आपका आवाज़ सोज़ सलाम के साथ हो चुका है। अब मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ अली जनाब मौलाना सैयद ज़ीशान हुसैन रिज़वी साहब पुलिस से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और निज़ाम के फ़राइज़ को अंजाम दें। मेरी जिम्मेदारी का बोल रहा है तशरीफ लाएँ और बुलंद आवाज़ से आवाज़ से आप बेहतर रहे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अलैहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। हज़रात मोमिनीन, जैसा कि तमहीदन आपके सामने बयान कर दिया गया है कि इंशाअल्लाह मजलिस का शेड्यूल क्या है, तो शुराए कराम से भी गुजारिश है कि इसी शेड्यूल के एतबार से फ़ॉलो करें और इंशाअल्लाह ताकि मजलिस अपने वक्त पर ख़त्म की जा सके। तमाम तारीफ़ खुदाए वहदहू ला शरीक के लिए है कि जिसने एक मरतबा फिर हमें और आपको उन अमीरों के पहलू में बैठने का मौका दिया जो यहाँ के भी अमीर हैं और वहाँ के भी अमीर हैं। तमाम तारीफ़ उस खुदाए वहदहू ला शरीक के लिए है कि जिसने हमें और आपको एक जन्नत नुमा माहौल में बैठने का मौका दिया। यकीनन जहाँ पे आप बैठे हुए हैं ये जगह जन्नत से कम नहीं है, और सिर्फ़ ये लफ्ज़ ख़िताबत नहीं है बल्कि रिवायत है कि हम जिनके पहलू में बैठते हैं यकीनन ये शरफ़ की बात है कि हमें उनके पहलू में बैठने का मौका मिला। अगर ये बात सिर्फ़ ख़िताबत की हद तक या लफ्ज़ों की हद तक होती तो मैं चुप हो जाता, लेकिन ये रिवायत है। आप कहेंगे दलील क्या है, तो मैं आपको दलील दे दूँ। रसूल ने मस्जिद में ऐलान किया कि मैं सलमान व फ़िज़्ज़ा को जन्नत की बशारत देता हूँ। जनाब सलमान ने ऐलान को सुना, बैतुल्लाह को छोड़ के बैत वलीउल्लाह में आए, दक़ुलबाब किया। अब यहाँ से मार्फत का जुमला है कि अंदर से आवाज़ आनी चाहिए थी कौन, मगर पूछा गया सलमान क्यों आए हो। ज़ाहिर सी बात है जब हमारे और आपके दरवाज़े पर कोई दक़ुलबाब करता है तो आप पूछते हैं कौन। याद रखिएगा, पूछता कौन वो है कि जहाँ पर हिजाब हायल हो। यहाँ हिजाब हायल नहीं है। अब चूँकि मैंने आपसे कहा कि ये जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं ये जन्नत से कम नहीं है, जन्नत नुमा माहौल में बैठे हुए हैं, और यकीनन ये अल्लाह ने एक हमें उनके पहलू में बैठने का मौका दिया है। कहा कि सलमान क्यों आए हो, तो जनाब सलमान ने कहा कि फ़िज़्ज़ा मुबारक हो, आप जन्नत में जाएंगी। अब मैंने मार्फत का जुमला पढ़ा है, तवज्जो फरमाइएगा। कहा कि जनाब सलमान ने कहा फ़िज़्ज़ा मुबारक हो, आप जन्नत में जाएंगी। अंदर से आवाज़ आई सलमान जन्नत तुम्हें मुबारक हो, मैं तो रहती ही जन्नत में हूँ। सलमान जन्नत तुम्हें मुबारक हो, मैं तो रहती ही जन्नत में हूँ। और आप जानते हैं कि कहने वाली बीबी फ़िज़्ज़ा है
کائنات کے تمام افراد آپ جانتے ہیں سول معصوم کے علاوہ جھوٹ بول سکتے ہیں، جناب فضہ جھوٹ نہیں بول سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی بیٹی کہتے ہیں، علی بہن کہتے ہیں، حسنین ماں کہتے ہیں، زین العابدین جسے دادی کہے، محمد باقر جسے دادی کہے، فضہ جھوٹ نہیں بول سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ معصوم رشتہ سچوں سے جوڑتے ہیں، جھوٹوں سے نہیں جوڑتے. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر. معصوم رشتہ سچوں سے جوڑتے ہیں، جھوٹوں سے نہیں جوڑتے. بہرحال چونکہ معروضات بہت سارے ہیں، لہٰذا چونکہ انہوں نے پہلے بیان کر دیا کہ انشاءاللہ وقت کی قلت ہے، لہٰذا میں نظامت میں زیاددہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور میں چاہتا ہوں کہ جو حضرات شورائے کرام ہیں بہرحال ان کے لیے آپ وہ کریں. 4 مصروں سے میں اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا، اور انشاءاللہ اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کیجیے گا. کہ دیکھیں ایک شاعر نے ایک کیفیت کو بیان کی ہے، ماشاءاللہ یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کیفیت کو محسوس کیجیے گا اور تخیلات کی وادی میں جا کر ذرا محسوس کیجیے گا کہ شب عاشور امام حسین اپنے صحابیوں کے درمیان، چاہنے والوں کے درمیان کیا تلاش کر رہے تھے. اسی پس منظر میں 4 مصرے سماعت فرمائیے گا کہ شب کو شورا حضرات اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، توجہ فرمائیے گا. شب کو انصار کا دل تول رہے تھے شبیر. تخیلات کی وادی میں جا کر ذرا توجہ فرمائیے گا. شب کو انصار کا دل تول رہے تھے شبیر، دیکھنا یہ تھا کہیں فکر تنو سر تو نہیں. شب کو انصار کا دل تول رہے تھے شبیر، دیکھنا یہ تھا کہیں فکر تنو سر تو نہیں. یا یہ کہیے کہ سبھی لال اکٹھا کر کے جوہری دیکھ رہا تھا کوئی پتھر تو نہیں. شب کو انصار کا دل تول رہے تھے شبیر. ماشاءاللہ جو حق تھا وہ آپ نے اس منزل تک پہنچا دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. عقیدت رکھنے والے اور ماشاءاللہ بہترین سماعت رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. شب کو انصار کا دل تول رہے تھے شبیر، دیکھنا یہ تھا کہیں فکر تنو سر تو نہیں. یا یہ کہیے کہ سبھی لال اکٹھا کر کے جوہری دیکھ رہا تھا کوئی پتھر تو نہیں. دیکھیے نظامت کا آغاز ہو چکا ہے، مجلس کا آغاز بھی ہو چکا ہے. جو حضرات انشاءاللہ باہر ہیں وہ بھی اندر آ جائیں گے. پھر انشاءاللہ شورائے کرام کی انشاءاللہ شاعری ہوگی اور اس کے بعد سے قبلہ و کعبہ کی خطابت ہوگی. دیکھنا یہ تھا کہیں فکر تنو سر تو نہیں. توجہ فرمائیے گا کہ کنز تقدیر میں غربت کا دفینہ نہ رہا. کنز تقدیر میں غربت کا دفینہ نہ رہا. اگلے وقتوں میں جو تھا اب وہ قرینہ نہ رہا. جب سے رومال حسین ابن علی نے باندھا حر کے ماتھے پہ ندامت کا پسینہ نہ رہا. جب سے رومال حسین ابن علی نے باندھا حر کے ماتھے پہ ندامت کا پسینہ نہ رہا. صبر کے سامنے باطل کی حکومت نہ رہی. جو دماغوں میں بھری تھی وہ رعونت نہ رہی. کتنے مضبوط تیرے دل کے ارادے تھے حسین، تجھ سے ٹکرانے کی نیزوں میں بھی ہمت نہ رہی. کتنے مضبوط تیرے دل کے ارادے تھے حسین، کتنے مضبوط تیرے دل کے ارادے تھے حسین، تجھ سے ٹکرانے کی نیزوں میں بھی ہمت نہ رہی. دیکھیں انشاءاللہ جو سفر ہے وہ کافی طولانی ہے، لہٰذا میں چونکہ وہ گزارش کر چکے ہیں، میں پھر تاکیداً میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ فہرست جو ہے وہ شاعروں کی زیادہ ہے. گزارش ہے کہ اختصار کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ اپنے وقت پہ تمام کرتے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں جناب شاد سیوانی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظور نظم عقیدت پیش کریں. صلوات پڑھ لے بر محمد والے محمد پر. بالکل سیدھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. جن کو رسول، جن کو بطول پاک نے اپنی دعا دیا
دیا جن کو بطول پاک نے اپنی دعا دیا، جن کو بطول پاک نے اپنی دعا دیا، خالق نے ان کی آنکھوں کو اشک عزا دیا، خالق نے ان کی آنکھوں کو اشک عزا دیا، صغر یہ کس نے آپ کو طرز وغا دیا، خود تیر کھا کے ہنس پڑے سب کو رلا دیا، خود تیر کھا کے ہنس پڑے سب کو رلا دیا، کتنے سپاہی ڈوب کے دریا میں مر گئے، کتنے سپاہی ڈوب کے دریا میں مر گئے، روب علی جری نے ذرا سا دکھا دیا، روب علی جری نے، سلسلے کا آخری شعر، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ ابو ذر بھائی شعر سنیں خاص طور سے۔ روب علی جری نے ذرا سا دکھا دیا، تھی ساری رات دوزخ و جنت کی کشمکش، تھی ساری رات دوزخ و جنت کی کشمکش، حر نے ہوس کو تھپ کیا دے کر سلا دیا، حر نے جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ یہ تو جناب شاد سیوانی صاحب کے جو برگاہ مولا میں منظوم نذرانے عقیدت پیش کر دے کہ ایک مرحوم کے اِصالِ ثواب کی مجلس ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ دیکھیے یہ ہے کہ آپ عقیدہ رکھتے ہیں، یہاں پہ بیٹھنے والا ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ جب مریں گے تو مولا قبر میں آئیں گے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ہم تو یہ کہتے ہیں مرنے سے پہلے بھی آئیں گے اور مرنے کے بعد بھی آئیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب میت کو، لیکن کچھ افراد آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مولا قبر میں آئیں گے، ہے نا، اور ظاہر سی بات ہے چونکہ یہ صرف لقلقۂ زبانی نہیں بلکہ یہ روایت کی حد تک ہے کہ مولا قبر میں آئیں گے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اتنے حد تک مولا کو بڑھا دیتے ہیں کہ آپ قبر میں بھی اپنے مولا کو بلا لیتے ہیں، حالانکہ وہاں آگے دیوار، پیچھے دیوار، اوپر لکڑی کا پٹرا، نیچے زمین، قبر میں وہاں پہ اندھیرا ہے، وہاں پہ مولا کیسے آ جائیں گے، یہ ایک اشکال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا، جب آپ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں اور میت کو جب تلقین پڑھایا جاتا ہے تو میت کو شانہ ہلا کے کہتے ہیں اسمع افہم، سن اور سمجھ، ہے نا، یہ پوری تلقین آپ پڑھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ جب تیرے پاس دو فرشتے آئیں تو ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، اور ان کے جواب میں کہنا کہ اللہ میرا رب ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب دنیا یہ کہتی ہے کہ علی قبر میں کیسے آ جائیں گے، میں آپ کو دو لفظوں میں جواب دے رہا ہوں، دامن وقت پہ بالکل گنجائش نہیں ہے کہ علی قبر میں کیسے آ جائیں گے۔ میت کو شانہ ہلا کے کہتے ہیں سن اور سمجھ، جب تیرے پاس دو فرشتے آئیں تو ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، بلکہ ان کے جواب میں کہنا کہ اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے۔ اب دنیا یہ کہتی ہے کہ علی قبر میں کیسے آ جائیں گے، ہم نے کہا یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ علی قبر میں کیسے آئیں گے، یہ تو اللہ جانے اور اللہ کا ولی علی جانے، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ جس علی کو کعبے کی دیوار نہ روک سکی، توجہ فرما رہے ہیں، جس علی کو کعبے کی دیوار نہ روک سکی، اور ہم تو کہتے ہیں کہ مولا کے چاہنے والوں کو موت نہیں آتی، موت کسے آتی ہے؟ موت آتی ہے زر و مال کے بیماروں کو، موت آتی ہے ذلیلوں کو، نمک خاروں کو، موت آ جاتی ہے بیعت کے طلبگاروں کو، موت آتی ہے ذلیلوں کو، نمک خاروں کو۔ صاحب جذبہ بیدار نہیں مر سکتا، جسم کی موت سے کردار نہیں مر سکتا۔
جسم کی موت سے کردار نہیں مر سکتا. موت برحق ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا, کفر و الحاد کی پستی میں اترنا کیسا, زندگی ملتی ہے سر دینے سے مرنا کیسا. گر فدا سید دلگیر پہ ہو جاؤں گا, اپنے زخموں کی ردا اوڑھ کے سو جاؤں گا. آئیے میں انہی مثلوں سے گزارش کروں جناب رضوان حسن پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں. چار مصرے مولا عباس کی شان میں دیکھیں. نشان بھائی پھینک دو نہر میں ہی نہر کا پانی عباس, پھینک دو نہر میں ہی نہر کا پانی عباس, پھینک دو نہر میں ہی نہر کا پانی عباس, ورنہ رک جائے گی کوثر کی روانی عباس, ورنہ رک جائے گی کوثر کی روانی عباس. جمال بھائی شیر دیکھے گا. القامہ نیزو اچھل کر بھی جسے چھو نہ سکی, القامہ نیزو اچھل کر بھی جسے چھو نہ سکی, کتنی اونچی تھی تیری تشنہ دہانی عباس, کتنی اونچی تھی تیری تشنہ دہانی عباس. القامہ نیزو اچھل کر بھی جسے چھو نہ سکی, کتنی اونچی تھی تیری تشنہ دہانی عباس. یہ ایک مطلب اور 2-3 شعر میرے استاد جمال صاحب کا پیش خدمت ہے. دیکھے گا اقبال بھی یاد ہے, بڑے بات دیکھے گا شعر. سربار گہے حق میں جو خم ہے تو کرم ہے, سربار گہے حق میں جو خم ہے تو کرم ہے, دل مائل سرکار امم ہے تو کرم ہے, سربار گہے حق میں جو خم ہے تو کرم ہے, ہر وقت کیا کرتی نہیں اشک فشانی. ذیشان بھائی شعر دیکھیں گے.
ہر وقت کیا کرتی نہیں اشک فشانی، مجلس میں میری آنکھ جو نم ہے تو کرم ہے، سربار گہے حق میں جو خم ہے تو کرم ہے، حیدر کی ولایت کا نشہ میرے بدن کی، حیدر کی ولایت کا نشہ میرے بدن کی، نس نس میں جو پیوست ہے زم ہے تو کرم ہے، سربار گہے حق میں جو خم ہے تو کرم ہے۔ اور یہ مقطع کا شعر، کیوں کرنا ہو اشعار جمال آپ کے مقبول، کیوں کرنا ہو اشعار جمال آپ کے مقبول، شہزادی عالم کا کرم ہے تو کرم ہے، سربار گہے حق میں جو خم ہے تو کرم ہے۔ میں کی گزارش کر رہا ہوں جناب احترام سنتوش صاحب کی روشنی میں ہمارے منظور نظرانے پیش کریں، جناب احترام سنتوش صاحب۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدح کے موتی رول رہی ہے، مدح کے موتی رول رہی ہے، کانوں میں رس گھول رہی ہے، کہ ہاں یہ زبان میسم کی زبان ہے، کہ ہاں یہ زبان میسم کی زبان ہے، ارے کٹ گئی پھر بھی بول رہی ہے، کٹ گئی۔ صلوات پڑھ دیں دعا لیں ہوتے ہیں۔ منقبت کے 3-4 شملہ تھوڑا سا آپ ثبوت دیں، شاعر کو کچھ نہیں چاہیے، شاعر آپ سے کچھ نہیں مانگتا ہے، صرف آپ کی محبت اور تھوڑی سی بات مانگتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں دعا لیں ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی بات اس کے حوالے کر دیں تو اس کا مسئلہ بدل ہوگا اور آپ منظور بھی ہوگے۔ تو آواز بدلنا ہے اس کہ غیر کے در کو دیکھتا کیا ہے، کہ غیر کے در کو دیکھتا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، کہ اے خدا درد سر ہے بغض علی،
کہ اے خدا درد سر ہے بغض علی، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، آخر اس درد کی، کہ تیرے لہجے میں بوئے حیدر ہے، تیرے لہجے میں بوئے حیدر ہے، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، یا الہی، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، کہ ذکر عباس وہ کرے کیوں کر، ذکر عباس وہ کرے کیوں کر، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب رمضان حسن نقوی صاحب سے تشریف لائیں اور ہمارے مولانا منظور نظر پیش کریں۔ محترم جناب حسن رمضان حسن نقوی صاحب۔ چند مصرے پیش کروں موت کے وقت مومن کو کیا چاہیے، موت کے وقت مومن کو کیا چاہیے، سامنے اپنا مشکل کشا چاہیے، کیا چاہیے، سامنے اپنا مشکل کشا چاہیے، سامنے اپنا شعر دیں گے، ہم سفر قبر میں روشنی کے لیے، ہم سفر قبر میں روشنی کے لیے، صرف تھوڑی سی خاک شفا چاہیے، صرف تھوڑی سی خاک شفا چاہیے، جب ہے سایہ فگن فاطمہ کی دعا، جب ہے سایہ فگن فاطمہ کی دعا، ایک مسافر کو اب اور کیا چاہیے، ایک مسافر کو اب اور کیا چاہیے۔ بہت سارے خاص شعر دیکھیں گے کہ بولے عباس بیٹی سکینہ کہو، بولے عباس بیٹی سکینہ کہو، مشک بھر لاؤں یا علقمہ چاہیے، مشک بھر لاؤں یا علقمہ چاہیے۔ اور آخری شعر حالت حاضرہ میں، پھر اپنی نظر سوئے کیب و بلا، پھر اپنی نظر سوئے کیب و بلا، حق کے پانے کو
پھر کربلا چاہیے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. بہترین اشعار اور بہترین کلام پیش کر رہے تھے. دیکھیے میں نظامت میں زیادہ وقت اس لیے نہیں لے رہا ہوں تاکہ جو بیرونی شعرائے کرام ہے تاکہ انہیں پڑھنے کا موقع ملے. اور ابھی ہمارے سامنے بیرونی شعرائے کرام جو اعظم گڑھ وغیرہ سے تشریف لائیں انشاءاللہ آپ کے سامنے روبرو ہوں گے. دیکھیے مولا کے فضائل پہ بولنا آپ کا حق ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تو اس علی کے چاہنے والے ہیں کہ جس پر صرف ہم نہیں بولتے بلکہ غیر بھی بولتے ہیں. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس علی کے چاہنے والے ہیں جس علی کو ہم نہیں بلکہ علامہ شبلی نعمانی کو بھی کہنا پڑا. میاں کس علی کی بات کرتے ہو؟ وہ علی کے جو نون والقلم ہے، وہ علی جو قاطع ظلم و ستم ہے، وہ علی جو راہ حق کا قدم ہے، وہ علی جو اسلام کا تن ہے، وہ علی جو اسلام کا در ہے، وہ علی جو شیر غضنفر ہے. میں نے کہا مولا کے فضائل پہ بولنا آپ کا حق ہے. ہم کیا علامہ شبلی نعمانی کو بھی کہنا پڑا میاں کس علی کی بات کرتے ہو؟ وہ علی جو نون والقلم ہے، وہ علی جو قاطع ظلم و ستم ہے، وہ علی جو قلب سلیم ہے، وہ علی جو باد نسیم ہے، وہ علی جو اسلام کا تن ہے، وہ علی جو اسلام کا در ہے، وہ علی جو شیر غضنفر ہے، وہ علی جو فاتح خیبر ہے، وہ علی جو کلیوں کی چٹک ہے، وہ علی جو پھولوں کی مہک ہے، وہ علی جو سبزوں کی لہک ہے، وہ علی جو سبزوں کی لہک ہے. علامہ شبلی نعمانی سے سوالی نے روک کے کہا کہ کب تک ذکر علی کرو گے؟ علامہ کہتے ہیں سن میری عمر کم ہے، اس کے فضائل زیادہ ہیں. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ میری عمر کم ہے، اس کے فضائل زیادہ ہیں. کون علی؟ علی فخر بنی آدم، علی سردار انس و جاں، علی صفدر، علی سرور، علی شیر صفے میداں، علی ہادی، علی ایما، علی لطف و علی احسا، علی حکمت، علی شافی، علی دارو، علی درما، علی جنت، علی نعمت، علی رحمت، علی غفرا. دیکھیے فضائل پہ بولنا آپ کا حق ہے. علی رحمت، علی شافی، علی دارو، علی درما، علی جنت، علی نعمت، علی رحمت، علی غفرا، علی واصل، علی فاضل، علی شامل، علی قابل، علی فیض و علی جود و علی بذل و علی بازل، علی نوح و علی کشتی، علی دریا، علی ساحل. کون علی؟ رحمت میں تو ایسے کہ جہنم کو بجھا دے، بخشش کا یہ عالم ہے کہ جنت کو لٹا دے. کافی یہ مہم دافع غم شافع امراض، مردوں کو فقط پاؤں کی ٹھوکر سے جلا دے. کافی یہ مہم کافی یہ مہم دافع غم شافع امراض، مردوں کو فقط پاؤں کی ٹھوکر سے جلا دے. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں ایک بیرونی شاعر بہترین لب الہجا جناب سمیر سیتاپوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانے عقیدت پیش کریں. ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. حضرات ایک مطلب چند اشعار پیش کرتا ہوں، وقت کا خیال کرتے ہوئے ملاحظہ کریں بطور خاص. ایک صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد پر. ملاحظہ کریں ذرا. فضیلت میں کوئی عمران جیسا ہو نہیں سکتا. بطور خاص ملاحظہ فرمائیں حضرات. فضیلت میں کوئی عمران جیسا ہو نہیں سکتا. فضیلت میں کوئی عمران جیسا ہو نہیں سکتا. فضیلت میں کوئی عمران جیسا ہو نہیں سکتا. کسی کا لال اب مولود کعبہ ہو نہیں کسی کا لال اب مولود کعبہ ہو نہیں سکتا. اور جلدی جلدی اشعار میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں گے کہ بجز زہرا خاص بجز زہرا کسی کا ایسا رتبہ ہو نہیں
سکتا بجز زہرا کسی کا ایسا رتبہ ہو نہیں سکتا، کسی کا بھی لقب ام ابیہا ہو نہیں سکتا، کسی کا بھی لقب ام ابیہا ہو نہیں سکتا۔ اور یہ بھی مصرع بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا کہ فدا کے گا قیامت فدا کے غاصبوں پر لعنتیں ہوں گی، ہاں قیامت تک فدا کے غاصبوں پر لعنتیں ہوں گی، جسے زہرا برا کہہ دے وہ اچھا ہو نہیں سکتا، جسے زہرا برا کہہ دے وہ اچھا ہو نہیں سکتا۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ فضیلت یہ فقط حسنین کے بابا کو حاصل ہے، ہاں فضیلت یہ فقط حسنین کے بابا کو حاصل ہے، ہاں فضیلت یہ فقط حسنین کے بابا کو حاصل ہے، کسی کا باپ اب کعبے میں پیدا ہو نہیں سکتا، کسی کا باپ اب کعبے میں پیدا ہو نہیں سکتا۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے، علی جب تک نہ دیں گے حکم یہ سورج نہ ڈوبے گا، اگر زہرا نہ چاہے تو سویرا ہو نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ حضرات ایک مطلع اور دو تین شعر جلدی جلدی ملاحظہ کریں، ایک صلوات اور پڑھ محمد و آل محمد پر ملاحظہ کریں۔ عزاداری کا جن کو سلسلہ اچھا نہیں لگتا، عزاداری کا جن کو سلسلہ اچھا نہیں لگتا، عزاداری کا جن کو سلسلہ اچھا نہیں لگتا، انہیں جنت میں رہنے کا مزہ اچھا نہیں لگتا، انہیں جنت میں رہنے کا مزہ اچھا نہیں لگتا، تیری بے چارگی کا سلسلہ اچھا نہیں لگتا، تیری بے چارگی کا سلسلہ اچھا نہیں لگتا، مسلمان ہو کے ذکر کربلا اچھا نہیں لگتا، مسلمان ہو کے ذکر کربلا اچھا نہیں لگتا، تو کرو سجدوں پہ سجدے تو مگر یہ سوچ کر کرنا کوئی
سجدہ بنا خاک شفا اچھا نہیں لگتا، کوئی سجدہ بنا خاک شفا اچھا نہیں لگتا. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. ہمارے صغیر صاحب سنگاپور سے تشریف لائے، کافی دور سے تشریف لائے اور اتنے دور کا سفر کر کے اور اتنے مختصر میں چلے جائیں کہ ذرا سا مناسب نہیں ہے. اتنا تشریف لانے والے ہی کوئی زیادہ نہیں، بس 2-3 افراد رہ رہے ہیں اور پیش آنے کے لیے. اور ایک چیز کا ہمارا خیال جو بھی حضرات پیش باقی رہ رہے ہیں میں سے گزارش کروں گا کہ حسن پورہ کا اپنا ایک الگ ماحول ہے، اپنا ایک الگ مزاج ہے یہاں پہ. بس یوں کر کے خدا شکر نے کہا تھا کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، ہمیں اسٹیج نہ لگ جائے آپ لوگوں کو. اور خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، ہمیں اسٹیج نہ لگ جائے آپ لوگوں کو. اور در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ. یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، لہٰذا اس بات کا خیال رہے کہ کسی کے جذبات کو کوئی ٹھیس نہ پہنچائے اور اتحاد برقرار رہے. بابا سے بلند نعرہ سلام. ایک مطلع چند اشعار پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ. جونپور کی سرزمین پر ایک مصرع ہوا تھا، صادق کی ہے زبان پیمبر کا کام ہے. بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے. میری زبان پہ بس میرے مولا کا نام ہے. بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے ذرا. میری زبان پہ بس میرے مولا کا نام ہے، سن کر منافقین کا جینا حرام ہے. تو جب تک رہا یہ لشکر باطل میں حریت تھا، ملاحظہ کریں گے حضرات. جب تک رہا یہ لشکر باطل میں حریت تھا، مت بھولنا کہ حربل سلام ہے، مت بھولنا کہ حربل سلام ہے. تو بوزر کوئی بنا کوئی سلمان بن گیا، بوزر بنا کوئی بنا کوئی سلمان بن گیا. جو بھی ہے فاطمہ تیرے در کا غلام ہے. ایک اور صلوات پڑھو محمد و آل محمد. بس 4 مصرے ملاحظہ کریں، پھر اس کے بعد آپ کا شعر آپ کے روبرو ہوگا. ملاحظہ کریں حضرات. ان کی تعظیم کا ماحول، بطور خاص ملاحظہ فرمائیے حضرات. ان کی تعظیم کا ماحول بنا رکھا ہے، ان کی تعظیم کا ماحول بنا رکھا ہے. ہم نے مجلس کو درودوں سے سجا رکھا ہے، ہم نے مجلس کو درودوں سے سجا رکھا ہے. بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے. واسطہ تجھ کو محمد اور علی کا یا رب،
واسطہ تجھ کو محمد اور علی کا یا رب، بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے، بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ اور آخری مصرع بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے، نام اصغر ہے مگر دیکھیے ہمت اس کی، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے ذرا، نام اصغر ہے مگر دیکھیے ہمت اس کی، نام اصغر ہے مگر دیکھیے ہمت اس کی، رن میں 9 لاکھ کے لشکر کو رلا رکھا ہے، رن میں 9 لاکھ کے لشکر کو رلا رکھا ہے۔ صلوات محمد و آل ایک بابا سے بلند نعرے صلوات بھیجتے پر محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں، پیر قبلہ کے آنے میں تھوڑی تاخیر ہے تو میرا 2-3 شعراء کرام بچے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ انہیں سماعت فرما لیجئے گا۔ اور ماشاءاللہ بڑی اچھی سماعت آپ کی ہو رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کائنات میں جو کچھ بھی ہے اگر ہمارا وجود ہے تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے وجود کے صدقے میں ہے۔ اگر اہل بیت علیہ السلام کا وجود نہ ہوتا تو پھر ہمارے وجود کی کوئی بساط کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ آج ہمارا اگر وجود ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے وجود کے صدقے میں ہے۔ زمین کی پستی سے لے کر آسمان کی بلندی تک، مسکن ماہی سے لے کر اوج ماہ تک، تحت الثری سے لے کر اوج ثریا تک، جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں یہ رسول عربی کا صدقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اورنگ سلیمان اس کے نالین کا خاکہ ہے، اعجاز مسیحائی اس کے در کی کنیز ہے۔ لفظوں کی قدر کرنے والے بیٹھے ہیں، اعجاز مسیحائی اس کے در کی کنیز ہے، یہ کائنات کی سج دھج اس کی آرائش گیسو ہے۔ بس یوں کہوں کہ پیغمبر اسلام کے اوصاف اگر منتشر کر دیے جائیں تو کائنات تزئین سے ہمکنار ہوتی ہے، اور پیغمبر اسلام کے اوصاف اگر یکجا کر دیے جائیں تو حسن و حسین بنتے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں لفظوں کی قدر کرنے والے، مجھے زیادہ لفاظی کی ضرورت نہیں ہے، حسن و حسین بنتے ہیں۔ میں 4 مصرے عظمت پیغمبر پہ پڑھتا ہوں اور آپ کی سماعت کا امتحان لیتا ہوں، انشاءاللہ شعراء کرام ہوں گے کہ جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے۔ میں ماتھر لکھنوی کے مصرے پڑھ رہا ہوں کہ جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، زہر ماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے۔ میں ماتھر لکھنوی کے مصرے پڑھ رہا ہوں کہ جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، زہر ماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے، گر یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر، شک پیغمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے۔ مصرع پڑھا تھا جو میں نے آپ تک پہنچا دیا کہ جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے۔ سنیے علی کسے کہتے ہیں؟ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، سخی وہی ہے جو سائل سے، انور صاحب، سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے۔ میں مصرے پہنچا رہا ہوں، شعراء کرام کی موجودگی ہے۔ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے، میں اعتراض تیرا کیسے مان لوں واعظ، علی علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے۔ میں اعتراض تیرا کیسے مان لوں واعظ، میں اعتراض تیرا کیسے مان لوں واعظ، علی علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے۔ سنیے گا، یہ سوچنا ہی عبث ہے کہ فائدہ دے گا۔ آصف جلال بجنوری کی مصرع پڑھ رہا ہوں، یہ سوچنا ہی عبث ہے کہ فائدہ دے گا۔ اگلا مصرع پہنچا دوں، ضمیر بیچنے والا کسی کو کیا دے گا۔ مصرع پڑھا تھا صاحب، ضمیر بیچنے والا کسی کو کیا دے گا۔ دیکھیں تعلقات ایک حد تک نبھائی جاتی ہے نا، تعلقات جو ہے وہ ایک حد تک نبھائی جاتی ہے کہ یہ سوچنا ہی عبث ہے کہ فائدہ دے گا، ضمیر بیچنے والا کسی کو کیا دے گا۔ سنیے گا، تعلقات نبھاؤ مگر یہ یاد رہے جو حق پرست نہیں ہے تمہیں دغا دے گا۔ تعلقات نبھاؤ مگر یہ یاد رہے جو حق پرست نہیں ہے تمہیں دغا دے گا۔ سنیے گا، 4 مصرے اور پڑھتا ہوں اور محترم جناب جمال صاحب کو آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ جو حق پرست نہیں ہے تمہیں دغا دے گا، جینے کے لیے آب و غذا مانگتے رہیے۔ کہتے رہے کہ مجلس میں آیا کرو نا، جب عبادت کیا کرو تو تکبر کو غرور کو باہر ابال کیا کرو۔ جیسے ہم گھر پہ چپل باہر ابال کے آتے ہیں نا، ویسے جب یہاں آیا کرو تو غرور کو باہر رکھ کے آیا کرو۔ جینے کے لیے آب و غذا مانگتے رہیے، غیرت کی بقا
शर्म व हया मानते रहिए। सुनिएगा, दुनिया से मिटा देता है इंसान को तकब्बुर, और औकात में रहने की दुआ मांगते रहिए। दुनिया से मिटा देता है इंसान को तकब्बुर, दुनिया से मिटा देता है इंसान को तकब्बुर, दुनिया से मिटा देता है इंसान को तकब्बुर, औकात में रहने की दुआ मांगते रहिए। ताल्लुकात में आओ मगर याद रहे तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें दबा देगा। मैं इन्हीं जोर से मेरे गुजारिश बोलता हूँ, एक बेहतरीन अदीब और बेहतरीन इंसान जमाल हसन पुरी साहब की खिदमत में खुशी में और हमारे मौलाना में हुजूर अज़ान की मोहतरम सामीन कराम हजरात, आप ये ना सोचें कि आप फर्श मजलिस पर तशरीफ़ फरमा हैं, बल्कि आप ये सोचें कि आप मसरूफ़ इबादत हैं। जैसे मस्जिदों में आप मसल्ले पर मसरूफ़ इबादत होते हैं, वैसे ही आप इस फर्श मजलिस पर मसरूफ़ इबादत हैं। ये दिल में ख्याल रहे तो इंशाअल्लाह आप महजूज भी होंगे और आपको सवाब भी हासिल होगा। 4 मिसरे क़िबला ज़ौक़ समात के हवाले अनवर भाई देखेंगे कि न बार और न ज़हमत समझ के करते हैं। न बार और न ज़हमत समझ के करते हैं, हम अहले इश्क हैं, रहमत समझ के करते हैं। न बार और न ज़हमत समझ के करते हैं, हम अहले इश्क हैं, हम अहले इश्क हैं, रहमत समझ के करते हैं। और हमें है फ़ख्र कि हम लोग अपनी मजलिस में अली का जिक्र इबादत समझ के करते हैं। हमें है फ़ख्र कि हम लोग अपनी मजलिस में न बार और न ज़हमत समझ के करते हैं, हम अहले इश्क हैं, रहमत समझ के करते हैं। और हमें है फ़ख्र कि हम लोग अपनी मजलिस में अली का जिक्र इबादत समझ के करते हैं। बाबा से बुलंद नारे सलवात। वो आप बारहा सुनते हैं दौरान अशर मुहर्रम और अरबईन के मौके पर, और ऐसे भी मजलिसों में सुनते हैं कि मौला अब्बास दरिया पर गए, चुल्लू में पानी लिया और फिर जो है पानी को फेंक दिया। अलग अलग शोरा ने अपने अलग अलग नज़रिए, अपने अलग अलग ख्यालात पेश किए हैं। 4 में से समाज फरमाए कि भैया देखेंगे कि महवे हैरत हाजरा है और सकते में खलील। एक वो भी मंजर था कि जहाँ पे हाजरा ने जो है पानी की तलाश में सफ़ा से मरवा तक का जो है सफ़र तय किया था। इस बात को जहन में रखें, आप मक्के से करबला तशरीफ़ ले आए, आप मक्के से करबला का सफ़र इन 4 मिसरों में करें कि महवे हैरत हाजरा है और सकते में खलील। महवे हैरत हाजरा है और सकते में खलील, मौजज़ा अब्बास ने साहिल पे कैसा कर दिया। महवे हैरत हाजरा है और सकते में खलील, मौजज़ा अब्बास ने साहिल पे कैसा कर दिया। और फेंक कर चुल्लू का पानी अलकमा की गोद में प्यास को दरिया किया, दरिया को प्यासा कर दिया। फेंक कर चुल्लू का पानी, फेंक कर चुल्लू का पानी, फेंक कर चुल्लू का पानी। महवे हैरत हाजरा है और सकते में खलील, मौजज़ा अब्बास ने साहिल पे कैसा कर दिया। और फेंक कर चुल्लू का पानी अलकमा की गोद में प्यास को दरिया किया, दरिया को प्यासा कर दिया। प्यास को दरिया किया, दरिया को प्यासा कर दिया। और कसीदा जब कोई सिफ्ते नबी का पढ़ता है, कसीदा जब कोई सिफ्ते नबी का पढ़ता है, यजीदियत का कलेजा बहुत दहलता है। कसीदा जब कोई सिफ्ते नबी का पढ़ता है, यजीदियत का कलेजा बहुत दहलता है। और हवाए दहर से कह दो न रोके जिक्र हुसैन, ये वो चिराग है जो आंधियों में जलता है। हवाए दहर से कह दो न रोके जिक्र हुसैन, ये वो चिराग है जो आंधियों में जलता है। हजरात, क़िबला तशरीफ़ लाने वाले ही हैं और अब फिर इसमें सिर्फ
हमारे असगर मेहदी साहब और बड़े भाई पुलिस साहब और आपकी निज़ामत है, लिहाजा आप उस वक्त को जब तक क़िबला तशरीफ़ ना ला सकते हैं, आप मौलाना निशान साहब, असगर मेहदी साहब उस वक्त को जो है आपको मसरूफ़ इबादत रखेंगे। आप बड़े ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ में समाप्त फरमाएं और मैं गुजारिश करूँगा पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेहतरीन मिसरे आप तक पहुंचा रहे थे। मैं मिसरे आपके हवाले करता हूं कि ख्वाब से डरता रहा, ताबीर से डरता रहा। ख्वाब से डरता रहा, ताबीर से डरता रहा, एक हाकिम साहिब जंजीर से डरता रहा। देखिए मिसरों की कदर अगर होती है तो यकीनन बोलिएगा, बोलना आपका हक है। ख्वाब से डरता रहा, ताबीर से डरता रहा, एक हाकिम साहिब जंजीर से डरता रहा, एक हाकिम साहिब जंजीर से डरता रहा। ख्वाब से डरता रहा, ताबीर से डरता रहा, एक हाकिम साहिब जंजीर से डरता रहा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब से डरता रहा, ताबीर से डरता रहा, एक हाकिम साहिब जंजीर से डरता रहा। सुनिएगा, कैद से सज्जादो ज़ैनब के रिहा होने के बाद हर सितमगर मातम जंजीर से डरता रहा। कैद से सज्जादो ज़ैनब के रिहा होने के बाद हर सितमगर मातम शब्बीर से डरता रहा। तो वाक़या ये है कि असगर तीर खाकर हंस दिए, हुरमुला फिर जिंदगी भर तीर से डरता रहा। वाक़या ये है कि असगर तीर खाकर हंस दिए, हुरमुला फिर जिंदगी भर तीर से डरता रहा। आइए मैं एक गौहर नायाब शायर, लाइट ही चली गई तो मैं कौन से एक और बाबा से बुलंद नारे बाबू ज़ेब देखो, जनरेटर स्टार्ट कराओ। सुनिएगा, आवाज़ मेरी आप तक पहुंच रही है। मैं कुछ मिसरे आप तक और पहुंचा दूं कि ये अकीदा अपना वो बाकायदा नहीं रखते। देखिए आवाज़ पहुंच जाएगी तो आप भी आवाज़ मिला दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह अगले शायरों को आपके हवाले कर रहा हूँ कि अकीदा अपना वो बाकायदा नहीं रखते, मुसल्ला रखते हैं, फर्श अज़ा नहीं रखते। अकीदा अपना वो बाकायदा नहीं रखते, मुसल्ला रखते हैं, फर्श अज़ा नहीं रखते। गमे हुसैन से क्यों वास्ता नहीं रखते? सवाल है, मरीज दिल के हो फिर भी दवा नहीं रखते। अकीदा अपना वो बाकायदा नहीं रखते, अकीदा अपना वो बाकायदा नहीं रखते, मुसल्ला रखते हैं, फर्श अज़ा नहीं रखते। गमे हुसैन से क्यों वास्ता नहीं रखते, मरीज दिल के हो फिर भी दवा नहीं रखते। मिसरे पहुंचा दूं, जो पेड़ बुग़्ज़ अली में उगाए जाते हैं, परिंदे उस पर कभी घोंसला नहीं रखते। सुभान अल्लाह। जो पेड़ बुग़्ज़ अली में उगाए जाते हैं, परिंदे उस पर कभी घोंसला नहीं रखते। और सुनिएगा, जनाबे नूह की कश्ती हमें बताती है, वो डूब जाते हैं जो रहनुमा नहीं रखते। करने वाले लोग बैठे हुए हैं, बहुत बेहतरीन मिसरा है और माशाल्लाह उससे अच्छी आपकी समातें हैं। जनाबे नूह की कश्ती हमें बताती है, और ये यहाँ से एक अकीदत का शेर पढ़ रहा हूँ। जनाबे नूह की कश्ती हमें बताती है, वो डूब जाते हैं जो रहनुमा नहीं रखते। और ये मिसरा आपके हवाले के लिए और इंशाल्लाह अकीदत का शेर पढ़ रहा हूँ। जनाबे नूह की कश्ती हमें बताती है, वो डूब जाते हैं जो रहनुमा नहीं रखते। कलामे पाक है नाराज ऐसे लोगों से जो अपने घर में हदीसे के साथ नहीं रखते। मिसरे पहुंचाया मैंने आप तक। कलामे पाक है नाराज ऐसे लोगों से, कलामे पाक है नाराज ऐसे लोगों से जो अपने घर में हदीसे के साथ नहीं रखते। सुनिएगा, तबस्सुमे अली असगर का खौफ है इतना कि लोग नाम भी अब हुरमुला नहीं रखते। तबस्सुमे अली असगर का खौफ है इतना, तबस्सुमे अली असगर का खौफ है इतना कि लोग तबस्सुमे अली असगर का खौफ है इतना। अकीदा अपना वो बाकायदा नहीं रखते, मुसल्ला रखते हैं, फर्श अज़ा नहीं रखते। जनाबे नूह की कश्ती हमें बताती है, वो डूब जाते हैं जो रहनुमा नहीं रखते। कलामे पाक है नाराज ऐसे लोगों से, तबस्सुमे अली असगर का खौफ है इतना कि लोग नाम भी अब हुरमुला।
آئیے ایک بہترین شاعر سرزمین اعظم گڑھ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شاعر محترم جناب اصغر مہدی صاحب سے گزارش میں گجرات سے کہ وہ تشریف لائے اور بارگاہ مولا میں منظور نذرانے عقیدت پیش کرے. اب آزاد ان کے استقبال کے لیے بابا سے بلند نعرے سلام. سامعین محترم السلام علیکم. یہ والا مائک صحیح کام کر رہا ہے؟ ایک صلوات کا سہارا دیں بر محمد وآیا فرمائیے گا. ایک مطلع اور دو اشعار پیش خدمت ہے. ہتھیلی پر نبی کے سنگ ریزہ بول دیتا ہے. آخری مجمع تک اگر دوسرا مصرع پہنچ جائے. ہتھیلی پر نبی کے سنگ ریزہ بول دیتا ہے. لگاتے ہیں علی ٹھوکر تو مردہ بول دیتا ہے. لگاتے ہیں علی ٹھوکر تو مردہ بول دیتا ہے. اور یہ شعر حالات حاضرات میں ملاحظہ فرمائیے گا. جہاں پر سینکڑوں جھوٹی زبانیں ایک ہو جائیں. دیکھیے گا محترم, جہاں پر سینکڑوں جھوٹی زبانیں ایک ہو جائیں, وہاں پر ایک نصر اللہ اکیلا بول دیتا ہے. وہاں پر ایک نصر اللہ اکیلا بول دیتا ہے. اور یہ شعر شاید کسی لائق ہو. منافق اور مومن کی کسوٹی ذکر حیدر ہے. منافق اور مومن کی کسوٹی ذکر حیدر ہے. زباں خاموش رہ جائے تو چہرہ بول دیتا ہے. زباں خاموش رہ جائے تو چہرہ بول دیتا ہے. قبلہ آپ نے جناب علی اصغر کے حوالے سے شعر پڑھا, مجھے اپنی ایک فکر یاد آ گئی تو میں پیش کر دیتا ہوں. ایک مطلع اور شعر ملاحظہ فرمائیں. مرتضیٰ نے مقدر بنا ہی دیا. ملاحظہ فرمائیے گا, سب کی طرف سے شعر پڑھ رہا ہوں, یہ ہر ایک پر ذات علی کا احسان ہے. ملاحظہ فرمائیے گا. مرتضیٰ نے جس کا مقدر میرے مولا نے بنایا, میری طرف متوجہ رہے, خدا حسین کا واسطہ. مرتضیٰ نے مقدر بنا ہی دیا, میں تھا قطرہ سمندر. اللہ اکبر, ذرا محسوس فرمائیے گا. میں تھا قطرہ سمندر بنا ہی دیا, جس نے پیشانی ٹیکی درے شاہ پر اس کو رب نے سکندر بنا ہی دیا. صرف ایک شعر سنانے کے لیے میں 2-3 شعر سنا رہا ہوں. اس کو رب نے سکندر, چچا دیکھیے گا, بنا ہی دیا. یہ علی ہے علی صرف ان کے لیے, یہ علی ہے علی
صرف ان کے لیے رب نے دیوار میں در مولا سلامت رکھیں آپ کو. مل کے بولیں یار اللہ. دیکھیے بڑی معذرت کے ساتھ بیچ میں ایک گزارش آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں مسلسل دوا کھا رہا ہوں اور اس کی وجہ سے کیونکہ اینٹی بائیوٹک دوائیاں زیادہ ہی کچھ اثر کرتی ہیں، ہارڈ ہو جاتی ہیں، تو میری زبان اسی لیے بار بار سوکھتی جاتی. میں سفر میں بھی یہاں پر بھی بہت پانی پی رہا ہوں، تو آپ ذرا دعا کریے گا میرے لیے. میں اشعار پڑھ رہا ہوں محمد والے. جی جی جی. مرتضیٰ نے مقدر بنا ہی دیا، میں تھا قطرہ سمندر بنا ہی دیا. چچا جس شعر کے لیے میں نے 3 شعر پڑھے ہیں وہ ملاحظہ فرمائیے. جناب علی اصغر کے حوالے سے نوجوان بھی آمادہ ہو جائیں. مرتضیٰ نے مقدر بنا ہی دیا، یہ خطیب تبسم ہے جس کے لیے. مجھے لفظ پہ داد چاہیے قسم خدا کی. جناب علی اصغر لفظ پہ توجہ. یہ خطیب تبسم ہے. جب تک سب نہیں بولیں گے میں نہیں آگے بڑھنے والا ہوں. میں لفظ کی قیمت چاہتا ہوں. یہ خطیب تبسم ہے جس کے لیے شہن ہاتھوں کو منبر شہن ہاتھوں کو منبر. یہ خطیب تبسم ہے جس کے لیے شہن ہاتھوں کو منبر بنا ہی دیا، شہن ہاتھوں کو منبر بنا ہی دیا. ایک صلوات کا سہارا دیں پر محمد والے محمد. ملاحظہ فرمائے ایک مطلع اور 2-4 شعر. آدمی کو آدمی سے پیار ہونا چاہیے. نہیں جناب امیر کائنات کے ماننے چاہنے والے بیٹھے ہوئے. میں مصرع بدلوں گا. قبلہ جاوید صاحب بہت توجہ دعا. آدمی کو آدمی سے پیار ہونا چاہیے. جسارت کر رہا ہوں، بدل رہا ہوں اسے. مومنوں کو مومنوں سے. بھائی ذرا سا بولیں، حوصلہ بڑھا دیں ذرا سا. مومنوں، مثال سنیے گا اگلے مصرے میں شاید کسی قابل ہو. مومنوں کو مومنوں سے پیار ہونا چاہیے. گل اگر گل ہے تو خوشبودار. مولانا صاحب ذیشان صاحب، گل اگر گل ہے تو خوشبودار ہونا چاہیے. اب یہاں سے شیخ ملاحظہ فرمائیں کیونکہ اس سال ثواب کی مجلس ہے، شاید اس کے لحاظ سے شعر ہو جائے کہ بوذر و سلمان و قمبر گزرے یہ کہتے ہوئے پاس کچھ بھی ہو نہ ہو کردار ہونا چاہیے. اگر کسی لائق ہے دعاؤں سے نواز دیجیے گا. پاس کچھ بھی ہو نہ ہو کردار ہونا چاہیے. رسول اکرم نے فرمایا جو علی کی محبت میں مرے، اہل بیت کی محبت میں مرے، وہ شہید مرتا ہے. اب شعر اسی کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے گا، اسی کے پس منظر میں. جب علی کے عشق میں مرنا شہادت ہے تو پھر جب اگر کی بات نہیں ہے، حقیقت ہے. یہ پہلے میں نے گر لگایا پھر میں نے کاٹ کے جب لگایا کیونکہ حقیقت ہے. اگر کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں بات میں تردد اور شک ہوتا ہے. جب علی کے
عشق میں مرنا شہادت ہے تو پھر یہ عمل ایک بار کیا 100 بار. ارے بھیا میں نے شعر پڑھا. زندہ باد زندہ باد. سلامت رہیں سلامت رہیں. جب علی کے عشق میں مرنا شہادت ہے تو پھر یہ عمل ایک بار کیا 100 بار ہونا چاہیے. اب ایک شعر سنیے, ملاحظہ فرمائیے گا. اس لیے ہم مجلسوں محفلوں میں یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ہم نعرہ حیدر لگاتے ہیں صدا, جب علی ہے دل میں تو اظہار. اب ہمارے شعر پڑھا میرے بھائی. سلامت رہیں سلامت رہیں. بس 2-4 شعر اور ملاحظہ فرما لیں کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے, میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک شعر اور سنیے آپ. میں نے پوچھا, بڑا نازک مرحلہ ہے, میں نے پوچھا خلد تک جانے کا کیا ہے راستہ. تکرار نہیں کروں گا کسی شعر کی کیونکہ وقت کی کمی ہے. میں نے پوچھا خلد تک جانے کا کیا ہے راستہ, فاطمہ بولی کے ماتم دار ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. فاطمہ بولی کے ماتم دار ہونا چاہیے, فاطمہ بولی کے ماتم دار ہونا چاہیے. اب جو میرا پسندیدہ شعر اس منقبت کو ملاحظہ فرما لیں. کربلا سے تا قیامت, جاوید بھائی بہت توجہ. کربلا سے تا قیامت پھر نہ قاتل چھپ سکے. اللہ اکبر. دوسرا مصرع آپ پر چھوڑ رہا ہوں. کربلا سے کربلا سے کربلا سے تا قیامت پھر نہ قاتل چھپ سکے, اس لیے ہر دور میں مختار ہونا چاہیے. کربلا سے تا قیامت پھر نہ قاتل چھپ سکے, اس لیے ہر دور میں مختار ہونا چاہیے. بس تین شعبان کی محفل ہمارے اعظم گڑھ میں تھی اور وہاں کا ایک مصرع تھا کہ آمد فرزند زہرا پر شفا بانٹی گئی. آمد, بھائی ذرا پانی پلا دیں مہربانی ہوگی. آمد فرزند زہرا پر شفا بانٹی گئی. میں پیش کر رہا ہوں, آپ حضرات کی توجہات کا بہت بہت شکر گزار ہوں. امید اور توقع سے زیادہ آپ نے مجھے دعاؤں سے نوازا. کیا کلام سنایا روز اول جن کو زہرا کی دعا بانٹی گئی, آمد فرزند زہرا پر شفا بانٹی گئی. روز اول بھائی جناب زہرا کے صدقے میں پیدا ہونے والے سب کے سب بیٹھے ہوئے, ہم سب ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں. جن کو روز اول جن کو زہرا
کی دعا بانٹی گئی، بس انہی لوگوں میں سرور کی عزا بانٹی گئی، بس انہی لوگوں میں سرور کی عزا بانٹی گئی۔ اب جو مصرع پیش کر رہا ہوں مطلع ثانی، ہمارے بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے پورا لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، اگر کسی قابل ہوگا تو اس کو ضرور محفوظ کریے گا۔ اس طرح سے جا کے گھر گھر کربلا بانٹی گئی، ساتھ میں تسبیح کے خاک شفا بانٹی گئی، ساتھ میں تسبیح کے خاک شفا بانٹی گئی۔ اب یہ پورا چیلنج، پورا دعویٰ مصرے میں، اور آپ اگر اس کی ترجمانی اور اس کی تائید نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ الفت شبیر بد کردار پا سکتا نہیں۔ اللہ اکبر، میں نے کیا مصرع پڑھا ہے؟ الفت شبیر بد کردار پا سکتا نہیں، نیک لوگوں میں ہی سرور کی ولا بانٹی گئی، نیک لوگوں میں ہی سرور کی ولا بانٹی گئی۔ ہر انسان پہلے چھوٹا ہوتا ہے، اور چھوٹے بچوں کی مسکراہٹ کسے نہیں پسند ہے؟ یہ کس کی برہنِ منت ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے گا۔ قوم کے بچوں کو ہر دم مسکرانے کے لیے، اور اللہ اکبر اللہ اکبر، قوم کے بچوں کو ہر دم مسکرانے کے لیے، ننھے اصغر کے تبسم کی ادا بانٹی گئی، ننھے اصغر کے تبسم کی ادا بانٹی گئی۔ بس یہ آخری شے ملاحظہ فرمائیں۔ منحرف کوئی مسلمان ہو نہ پائے اس لیے، منبر خم سے ولائے مرتضیٰ، بڑا قیمتی شعر میں نے پڑھا ہے، منبر خم سے ولائے مرتضیٰ بانٹی گئی، منبر خم سے ولائے مرتضیٰ بانٹی گئی۔ دل چاہتا ہے پڑھ دوں۔ جا کے اپنے بنکروں میں سارے دشمن چھپ گئے۔ اجازت ہے پڑھوں بھیا؟ اجازت ہے پڑھ دوں؟ جا کے اپنے بنکروں میں سارے دشمن چھپ گئے، خامنہ جب قضا بانٹی، جیو سلامت رہو، نعرہ حیدری، خامنائی کی طرف سے جب قضا بانٹی گئی۔ تضمین ملاحظہ فرما لیں، آمد فرزند زہرا پر شفا بانٹی گئی، تیسرے امام کے حوالے سے مصرع تھا۔ صرف فطرس ہی نہیں، صرف فطرس ہی نہیں، ہر ایک بشر کے واسطے، اللہ اکبر، صرف فطرس ہی نہیں، ذرا سا جاگ جائیے، بہت اچھی تضمین تھی میرے عزیزوں اس وقت کی، شاید یہاں بھی آپ نواز دیں۔ صرف فطرس ہی نہیں، ہر ایک بشر کے واسطے، آمد فرزند زہرا پر شفا بانٹی گئی، آمد فرزند زہرا پر شفا بانٹی گئی۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ،
ماشاءاللہ زندہ باد پائندہ آباد، بہترین لب و لہجہ اور بہترین کلام پڑھ رہے تھے محترم جناب اصغر مہدی صاحب اعظم گڑھ۔ دیکھیے قبلہ تشریف لا رہے ہیں اور میرے فہرست میں 2 شاعر ہیں، محترم جناب جاوید گوپال پوری صاحب اور محترم جناب انور استاد الشہرا جناب انور بن پوری صاحب ہیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ یہ مجلس جو ہے لائیو گراف ایجنسی پر آپ نے دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں ہمارے ابوذر انتوری صاحب کی جو اس وقت یقیناً صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بیرون ممالک عراق، پاکستان اور دیگر یہ گراف ایجنسی کے ذریعے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ ان کی اس کاوش کو اور اس محنت کو قبول فرمائے اور مزید اس طریقے سے خدمت کا موقع عنایت فرمائے۔ بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں گزارش ہے محترم جناب جاوید گوپال پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ دامن وقت میں گنجائش ہے کہ میں آپ کے سامنے معذرت اور شعر پڑھوں۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب جاوید گوپال پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانے عقیدت پیش کریں۔ آئیے جاوید بھائی۔ عصمت اہل بیت اطہار پہ بلند ترین سلوات پڑھ لیں محمد۔ حضرات وقت تو بہت زیادہ ہو چکا ہے، مجھے ایک مطلع اور 2-3 شعر پڑھنا ہے اور اس سے پہلے بھی یہ چاہتا ہوں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام من انفق درہما فی عزاء ابی عبداللہ حسین کانما رضی اللہ۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، مجلسوں کے اوپر کسی نے اگر 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہے تو اسے روز حشر اس کی جزا ضرور ملے گی۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو میں دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو یہ جو ہم نے 40واں کی مجلس برپا کرنا شروع کیا، اس میں شورا کی ایک لمبی کثیر تعداد ہے جو پیشانی اور ایک لمبا طویل بجٹ ہے، اس میں سے تھوڑا پیسہ آپ شارٹ کر کے اپنی قوم کے بچوں کے لیے نکالیے، کسی ایک بچے کا ایڈمیشن کرائیے، کسی ایک بچے کی 1 سال کی تعلیم کا خرچ اٹھا لیے، ایک بہترین ایصال ثواب ہے اور اس سے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہماری قوم آگے کی منزلوں کی طرف جائے گی۔ میں ایک مطلع اور 2 شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، ایک مل جل کر کے صلوات پڑھ لیں گے۔ مطلع اگر کسی لائق ہو تو جڑ جائیے گا، تھوڑی دعائیں دے دیجیے گا، پڑھتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے، ہر دل کی یہی صدا ہے، کربلا 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 چاہیے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی آواز ہے تو بولیے گا، کربلا کربلا کربلا۔ صلوات پر محمد۔ آئیے قبلہ آئیے کربلا 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 چاہیے، کربلا 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 چاہیے۔ دل میں یاد خدا، لب پہ نام علی، زندگی کے لیے اور کیا چاہیے، زندگی کے لیے اور کیا چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ بے کفن دفین ہوتا یہ ارمان تھا، بے کفن جب یہ زمانے کا سلطان تھا، میں نے پہنا کفن بس یہی سوچ کر، میں نے پہنا کفن بس یہی سوچ کر، قبر میں مجھ کو فرش عزا چاہیے، کربلا
کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا چاہیے. آخری کے دونوں شعر ہے تو بہت طویل کلام پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ دے دیا دین کو شین سبھی مال و زر اور اکبر سمق تل میں دے کر پسر اپنا سر رکھ کے سجدے میں شہ نے کہا بولی دین خدا اور کیا چاہیے. اپنا سر رکھ کے سجدے میں شہ نے کہا بولی دین خدا اور کیا چاہیے. بول دین خدا اور کیا چاہیے. آخری شعر بہت زیادہ آپ کو تھکانا نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ 6 مہینے کا ہوں پھر بھی ہوں میں علی. میری رگ رگ میں جاری لہو ہے وہی. پورے لشکر میں جو چاہے جی سے لڑے بولے اصغر مجھے ہرملا چاہیے. پورے لشکر میں جو چاہے جی سے لڑے بولے اصغر مجھے ہرملا چاہیے. صلوات پر محمد. زندہ باد زندہ باد. میں گزارش کر رہا ہوں آخری ہمارے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منصور پیش کریں. انشاءاللہ اس کے بعد پھر لوگ کی خلافت ہوگی. انشاءاللہ آپ کی سامان ہوگی. آپ حضرات استقبال کے بابا سے بدن علیہ السلام بیٹھ کے پڑھیں گے. ہمارے بعد آئیے گلے لگ جائیے تو ہمارے بہت پرانے صاحب سرکار آپ نے اسی لیے آپ بہت دیکھیے صاحب میں جو کہیں بھی بڑی سے چہری میں جاتا ہوں تو موضوع سے ضرور سیکھوں. موضوع سے حتیٰ کہ بغیر میں اتفاق بات ہے کہ انور بھی پوری ہوں میں مگر آدھار کارڈ میں جلدی ہو رہی ہے. انور حسن پوری ہم کو جانا پڑتا ہے. اتنا یہاں کے لوگوں سے لگاؤ ہوتا ہے. سرور سے اور علامہ کی سرزمین ہے. ہمارے نظیر بھائی کا سایہ ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. اور میں ایک سے واقعہ بردان کرتے علی حیدر علی صاحب مرحوم ابن علی حسنین صاحب مرحوم کو پڑھ کے بخشتے ہیں. سامنے آ جا رہا ہے. چینل والا مائک وائس آواز. دیکھیے حضرات یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ جناب بلال صاحب نے گلے سے گلے لگا لیا. کیوں لگا لیا کہ ان کے ساتھ ہندوستان میں بہت ساری محفلیں پڑھی. ان کی نظامت میں محفل نہیں پڑھی, ان کی نظامت میں میں نے صحرا بھی پڑھا, یاد ہوگا. بہرکیف بزبان مرحوم 4 مصرع سماعت فرمائیں. بزبان مرحوم خدا نے بخشی جو اس زندگی کو دیکھ لیا. خدا نے بخشی جو اس زندگی کو دیکھ لیا. غموں کے ساتھ ہی ساری خوشی کو دیکھ لیا. غموں کے ساتھ ہی ساری خوشی کو دیکھ لیا. جب آئی آخری ہچکی تو اپنی آنکھوں سے اے موت تیرے بہانے علی کو دیکھ لیا. خدا نے بخشی جو اس زندگی کو دیکھ لیا. غموں کے ساتھ ہی ساری خوشی کو دیکھ لیا. جب آئی آخری ہچکی تو اپنی آنکھوں سے اے موت تیرے بہانے علی کو دیکھ لیا. اے موت تیرے بہانے علی کو دیکھ لیا. صلوات پڑھ لیں آپ حضرات.
देखिए ये भी 4 मिसरा बगौर हाफिज़ा सुनेंगे। दाग मातम का गए सीने पर लेकर कब्र में, इजाफत नहीं है सरकार। दाग मातम का गए सीने पर लेकर कब्र में, सो गए जाकर मुकद्दर के सिकंदर कब्र में। जो गौर से सुनिएगा कि सो गए जाकर मुकद्दर के सिकंदर कब्र में, मुतमईन वो इसलिए अनवर रहे वक्ते सवाल, मुतमईन वो इसलिए अनवर रहे वक्ते सवाल, सामने हैदर के थे मौजूद हैदर कब्र में। दाग मातम का गए सीने पर लेकर कब्र में, सो गए जाकर मुकद्दर के सिकंदर कब्र में, मुतमईन वो इसलिए अनवर रहे वक्ते सवाल, सामने हैदर के थे मौजूद हैदर कब्र में। सामने आधा चलिए मौलाना को हम लोग काफ़ी वक्त देंगे। बहुत लोगों ने थोड़ा पढ़ा तो हमारी भी ख्वाहिश है कुछ हम भी पढ़ दें। बारकैफ ये भी 4 विषय बब्बू भाई हमारे दोस्त पटना से तशरीफ़ लाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और तमाम लोग आए हुए हैं। तमाम लोग ये 4 विषय सुने, और ये भी बज़बान मरहूम है। मरहूम को जब लोग सुपुर्द खाक करके अपने अपने घर चले आए तो मरहूम कब्र में खामोश नहीं हैं, वो भी अपने बज़बाने कुछ फरमा रहे हैं। जनाब समाज फरमाएँ कि दिन बज़बान मरहूम है कि दिन ढलते ढलते शाम हुई, रात हो गई। दिन ढलते ढलते शाम हुई, रात हो गई, तारीकियों में नूर की बरसात हो गई, तारीकियों में नूर की बरसात हो गई। और जब लोग हमको छोड़ के तन्हा चले गए, मरकज में मुर्तज़ा से मुलाकात हो गई। जब लोग हमको छोड़ के तन्हा चले गए, मरकज में मुर्तज़ा से मुलाकात हो गई। चूँकि वक्त है 2-3-4 मिनट और 4 से 3-4 से मेरे पास है, उसकी फरमाइश हुई है, इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, अलग से है। सलवात पढ़ दें मिलजुल कर, क्या हज़रात? सुनिए बब्बू बाबू, कोई फ़िरका अलग करके आज़ादारी नहीं होती, कोई फ़िरका अलग करके आज़ादारी नहीं होती, आज़ादारो आज़ादारी में मक्कारी नहीं होती। कोई फ़िरका अलग करके आज़ादारी नहीं होती, आज़ादारो आज़ादारी में मक्कारी नहीं होती, आज़ादारो आज़ादारी में मक्कारी नहीं होती। अज़ा खानों में जो चाहे जहाँ भी बैठ जाता है, अज़ा खानों में जो चाहे जहाँ भी बैठ जाता है, किसी की फिक्र सैयद शेख अंसारी नहीं होती। अज़ा खानों में जो चाहे, अज़ा खानों में जो चाहे जहाँ भी बैठ जाता है, अज़ा खानों में जो चाहे जहाँ भी बैठ जाता है, किसी की फिक्र सैयद शेख अंसारी नहीं होती। तो अज़ा खानों के अंदर सादगी से आना बेहतर है, अज़ा खानों के अंदर सादगी से आना बेहतर है। सजा कर जुल्फ को मजलिस की तैयारी नहीं होती। अज़ा खानों के अंदर, अज़ा खानों के अंदर सादगी से आना बेहतर है,
सजा कर जुल्फ को मजलिस की तैयारी नहीं होती। मैं अपनी मुफलिसी में मजलिस सरवर जो करता हूँ, मैं अपनी मुफलिसी में मजलिस सरवर जो करता हूँ, मैं अपनी मुफलिसी में मजलिस सरवर जो करता हूँ, तबर्रुक के लिए पैसों की दुश्वारी नहीं होती। मैं अपनी मुफलिसी में मजलिस सरवर जो करता हूँ, तबर्रुक के लिए पैसों की दुश्वारी नहीं होती। चलिए, चूँकि हमारे बाद जनाब बिलाल काज़मी साहब हैं, कोई है ना भाई, आप हैं। बरकैफ आधी निज़ामत मेरे हवाले, आधी निज़ामत नाज़िम साहब के हवाले। समाअत फरमाएं। हम क्या बताएं आपसे अज़मत बिलाल की। समाअत फरमाएं। हम देखिए मौजू से है कि हम क्या बताएं आपसे अज़मत बिलाल की, तौम्र की रसूल ने इज़्ज़त बिलाल की। हम क्या बताएं आपसे, हम क्या बताएं आपसे अज़मत बिलाल की, तौम्र की रसूल ने इज़्ज़त बिलाल की। अरे अहले मदीना सुनते रहे लहजे अज़ां, अहले मदीना सुनते रहे लहजे अज़ां। हम लोग अब सुनेंगे खिताबत बिलाल की। हम क्या बताएं आपसे, चूँकि फरमाइश हो गई है, हम क्या बताएं आपसे अज़मत बिलाल की, तौम्र की रसूल ने इज़्ज़त बिलाल की। अहले मदीना सुनते रहे लहजे अज़ां। हम लोग अब सुनेंगे खिताबत बिलाल की। हम लोग अब सुनेंगे खिताबत बिलाल की। कफन फाड़े हैं तूने अपने ही लाशे अकीदत
تلاشِ عقیدت کے، جو مردہ نوچ کر کھاتا ہے تو ویسا درندہ ہے، نہ ہنستا ہے ولادت پر نہ روتا ہے شہادت پر، پتا ہے مفتی بدعت تو مردہ ہے کہ زندہ ہے، پتا ہے مفتی بدعت تو مردہ ہے کہ زندہ ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ بھائی آپ کے جناب اس وقت والے جناب بلال قاسمی صاحب نے انہوں نے مصرے کو آپ تک پہنچا دیے اور میں کچھ مصرے آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ حالانکہ جو مصرے ہو والد عزیز اور مولانا بلال قاسمی صاحب کے ہیں، لیکن چونکہ بات انہوں نے نظامت کی کہ میں نظامت کو مکمل کر کے میں نمبر ان کے حوالے کہتا ہوں کہ واقعی اپنے آپ میں بہترین شاعر ان کی شخصیت سے اور ان کی شاعری سے آپ بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ میں مصرے پہنچا رہا ہوں لیکن مصرے اس انداز سے سنیے گا کہ یقیناً محسوس ہونا چاہیے کوئی خطیب مفکر جناب کوئی نہیں۔ دیکھیں جو جن کے مصرے پہنچا رہا ہوں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، کوئی خطیب مفکر جناب کوئی نہیں، علی کو چھوڑ کے عزت مآب کوئی نہیں، کوئی خطیب مفکر جناب کوئی نہیں۔ میں مصرے نام پڑھتا لیکن جو بات نظر کی کوئی خطیب مفکر جناب کوئی نہیں، علی کو چھوڑ کے عزت مآب کوئی نہیں، بلال کی صف میں خوشبو گلاب کوئی نہیں، میں انبیاء کی صفوں میں تلاش کرایا وہاں بھی میرے علی کا جواب کوئی نہیں، وہاں بھی میرے علی کا جواب کوئی نہیں۔ اور میں نہیں کہتا یہ بات پیکر آدم سے پوچھ لو جا کر، تراب سب ہے مگر تو تراب کوئی نہیں۔ کوئی خطیب مفکر جناب کوئی نہیں، علی کو چھوڑ کے عزت مآب کوئی نہیں۔ میں نظامت پوری کروں اور نمبر پورا کے حوالے کروں، کوئی خطیب مفکر جناب کوئی نہیں، علی کو چھوڑ کے عزت مآب کوئی نہیں، میں انبیاء کی صفوں میں تلاش کرایا وہاں بھی میرے علی کا جواب کوئی نہیں۔ یہ بات میں کرے آدم سے پوچھ لو جا کر، تراب سب ہے مگر تو تراب کوئی نہیں۔ علی کے عشق کی مہرے ہیں سب کے شجرے پر، غدیر یوم نسب کا خراب کوئی نہیں۔ علی کے عشق کی مہرے ہیں سب کے شجرے پر، غدیر یوم نسب کا خراب کوئی نہیں۔ اور میرے زمان کیا مقبولی ہے رضی اللہ کے حوالے کی بات کروں، بلال بات پیغمبر بڑے مؤذن آئے، بلال بعد پیغمبر بہت مؤذن آئے، بلال جیسا مگر کامیاب کوئی نہیں۔ اور خطیب اہل بیت محترم عزت مآب علی جناب مولانا بلال قاسمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیانات سے سامعین کے ذہن کو مستفیض بنائیں۔ مخاطب کے استقبال کے لیے آواز بلند کریں اس بات۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب سید علی حیدر علی صاحب ابن سید علی حسنین صاحب مرحوم و مغفور کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گزارش ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. غیر المغضوب علیہم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين
من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. صلوات بھیج دیں بآواز بلند. ایک اور صلوات کی بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. بی بی کے شکستہ پہلوؤں کے حضور ایک اور صلوات نظر فرما دیں. بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عزا پر بلا کے دنیا کے دوزخ میں رہتے ہوئے جنت میں آنا جانا سکھا دیا.
اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے، نوجوانوں فقرہ ہے، اسے بیاض دل پر لکھ لیجئے گا، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے گھٹن سے بھری ہوئی اس کائنات میں ہوائے پرچم عباس میں ہمیں سانس لینا سکھایا۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ یہ عشق اہل بیت ہم کو ہی کیوں ملا؟ وجہ یہ ہے کہ جوہری ہیرا قدر شناس کو دیتا ہے، ناشناس کو نہیں دیتا۔ تو اگر ہمارے خیمہ دل میں رجب کی 13 کو اللہ کے گھر میں آنے والا علی قیام کرتا ہے تو ہمیں کم سے کم اپنے خیمہ دل کو اتنا پاک رکھنا چاہیے کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے یہاں کون ہے، وہ چہرہ دیکھیں اور سمجھ جائیں یہاں کوئی اور نہیں، بت شکن رہتا ہے۔ مجلس 40واں ہے، ایک عزادار حسین غریب علیہ السلام کے لیے چند لمحے گفتگو ہوگی، مگر توجہ، میں نے جن فقرات نورانیہ اور کلمات ربانیہ کی تلاوت کی ہے تو چونکہ یہ عہد دعا ہے، یہ عہد فریاد ہے، یہ عہد مناجات ہے، یہ عہد غم و علم میں ڈوبا ہوا ہے، یہ عہد رنج و علم میں ڈوبا ہوا ہے، ہر شخص حیران پریشان ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں اس عنوان کے تحت گفتگو کروں کہ جو ہماری روح کے لیے تسلی اور تسکین کا باعث ہو، لہذا خالق دو جہاں نے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں اپنے بندوں کو مخاطب ہو کے فرمایا، اے میرے بندو ادعونی، مجھ سے دعا کرو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، میری بارگاہ میں آؤ، میری جناب میں آؤ، میرے حضور میں آؤ، مجھ سے سوال کرو۔ نوجوانوں پلکیں نہ جھپکیں، مجھ سے سوال کرو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری فریادوں کو سنوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری مناجاتوں کو سنوں گا۔ ایک صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔
آئیے 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 محمد والے محمد صلوات. ایک اور صلوات بھیج دیں بابا. توجہ چاہ رہا ہوں تو اے میرے بندو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو. اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے مانگے. اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے سوال کرے. پروردگارا یہ حکم سوال دیا کیوں؟ اللہ نے کہا اس لیے تاکہ بندے کی انا ختم ہو جائے. میں نے فقرہ صرف کیا ہے اہل نظر کے لیے. حکم سوال دیا کیوں؟ بنا مانگے دیتا کہ نہیں، حکم سوال اس لیے دیا تاکہ بندے کی انا ختم ہو جائے، میں ختم ہو جائے. اس لیے میں نے کہا مجھ سے دعا کرو، تو اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، بعنوان دعا شاید کوئی زاویہ ہو جو نظر کر رہا ہوں، حالانکہ موضوع خشک ہے، لیکن انشاءاللہ آقا نے چاہا تو آپ لطف اٹھائیں گے. تو اللہ چاہتا ہے قبلہ بندہ دعا کرے. اب آغاز کائنات سے لے کے اب تک مخلوقات کبریا کی اس طویل بھیڑ میں ایسا کوئی نہ ملے گا جو یہ کہہ دے کہ ہمیں تو ضرورت دعا نہیں ہے. اگر اس مجمع میں کوئی ایسا ہو جو یہ کہہ دے کہ صاحب ہمیں تو ضرورت دعا نہیں ہے، تو وہ ہاتھ اٹھائے. ان کا صاحب کمال کر رہے ہیں. جو اللہ کی مخلوق ہے اسے ضرورت دعا ہے. پتہ چلا ایسا کوئی نہیں ہے جسے ضرورت دعا نہ ہو. امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، فقیر ہو، بانٹنے والا ہو، مانگنے والا ہو، عطا کرنے والا ہو، کوئی بھی ہو، دعا کی ضرورت سب کو ہے. بات فقط اتنی ہے کہ جتنا بڑا فقیر اتنی بڑی دعا. جتنا بڑا فقیر اتنی بڑی دعا. اگر ہم آپ جیسا کوئی ہے تو روٹی کپڑے کا سوال، آخرت میں نجات کا سوال. ہم چھوٹے فقیر ہیں، اور کوئی بادشاہ ہے تو وہ بڑا فقیر ہے. روٹی کپڑے سے کیا گزارا ہوگا اس کا؟ اسے تو سلطنت بڑھانا ہے، حدود مملکت بڑھانی ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. تو جتنا بڑا فقیر اتنی بڑی دعا. تو دعا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کی ضرورت سب کو ہے، لیکن جناب آدم سے لے کے آج تک، حضور توجہ، دعائیں مانگنے والوں کی آخری صف تک توجہ چاہ رہا ہوں. ان طویل صفوں میں اگر غور سے دیکھا جائے تو باعتبار مدارج سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں درجات کی تقسیم ہیں تو مانگنے والے، مگر سب ایک جیسے نہیں. ان میں درجے بٹے ہوئے ہیں. کم سے کم ان میں 3 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ بہت بڑی بھیڑ ہے جس کو امتوں کی بھیڑ کہتے ہیں. اس بھیڑ کا کام ہے فقط دعا مانگنا. لاؤ لاؤ لاؤ، اور نہ ملے تو لوٹ کے کھا جاؤ. واہ 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 واہ.
ہائے 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 ہائے، کھجور مانگو نہ ملے تو باغ کھا جا. واہ 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 واہ، نعرہ حیدری. تو حضور ان میں پہلا جو درجہ ہے وہ بھیڑ سب سے بڑی ہے. یہ ہے امتوں کی بھیڑ. مولانا جاوید صاحب قبلہ اس کا کام ہے، مولانا صاحب اس کا کام ہے مانگنا. بھئی یہ دعا مانگے جائے، لاؤ، پیٹ ہی نہیں بھرتا اس کا. لاؤ لاؤ لاؤ، یہ ہے سب سے بڑی جماعت. ان میں دوسری جماعت جو دوسرا درجہ ہے، یہ تعداد کے اعتبار سے تو انگلیوں پہ گن لیا جانے والا ہے، کیونکہ لے دے کے کل 14 ہیں. دعائیں چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں. تو یہ پہلا درجہ، پہلا طبقہ جس میں بڑی بھیڑ، یہ ہے امتوں کی بھیڑ. یہ دوسرا طبقہ جو کل 14 پر مشتمل ہے، اس میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ اس طبقے کا کام ہے صرف مانگنا، لیکن یہ جو 14 ہیں ان کے 2 کام ہیں. یہ کبھی دعا مانگیں گے، کبھی دعا قبول کریں گے. ذرا بولیے تو صحیح، میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر ہے لیکن توجہ چاہ رہا ہوں. یہ جو 14 ہیں ان کے 2 کام ہیں. یہ کبھی دعا مانگیں گے، کبھی دعا قبول کریں گے. تو امتوں کا کام ہے صرف مانگنا، ان 14 کا کام ہے کبھی دعا مانگنا، کبھی دعا قبول کرنا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مانگتے کب ہیں اور یہ قبول کا آخری صف تک کے لیے قبول کب کرتے ہیں؟ تو یاد رہے، جب ہم جیسے فقیر ان کے دروازے پر دامن پھیلا کے کھڑے ہوں تو یہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، لیکن جب انہیں خود عباس کی ضرورت ہو تو یہ دعا مانگتے ہیں. میرے آقا جزا دیں آپ لوگوں کو، جب انہیں خود عباس کی ضرورت ہو، جب ہم جیسے فقیر ان کے دروازے پر دامن پھیلائے کھڑے ہوں، یا علی زر دے دو، یا علی گھر دے دو، یا علی اولاد دے دو، اس وقت یہ دعا قبول کرتے ہیں. اور جب انہیں خود عباس کی ضرورت ہو تو اب یہ دعا مانگتے ہیں. تو اب یہ دوسرا درجہ ہو گیا. ایک طبقہ اور ہے، وہ ہے رسولوں کا طبقہ. تو اب یہ جو 14 ہیں ان کا اس طبقے سے، اس درجے سے کیا تعلق ہے؟ تو یاد رکھیے گا، ان 14 کا ان سے یہ رشتہ ہے کہ جب یہ انبیاء دعا مانگتے ہیں تو یہ ان کی دعاؤں میں وسیلے کا کام کرتے ہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. لہذا آدم کی توبہ قبول ہوگی تو ان کے وسیلے سے، نوح کا بیڑا پار ہوگا تو ان کے وسیلے سے، ابراہیم کے لیے آگ بجھے گی تو ان کے وسیلے سے، موسیٰ کے لیے رستہ بنے گا تو ان کے وسیلے سے، یوسف کنویں سے نکلیں گے تو ان کے وسیلے سے. تو جب انبیاء ان کے وسیلے کے بنا نہیں نکل پاتے، واہ واہ، تو امتوں کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا، تو اب یہ 3 طبقات میں نے عرض کیے. پہلا طبقہ کون سا ہے؟
جس کا کام صرف دوسرا، ہاں یہ دعا کرے گا بھی اور دعا قبول بھی کرے گا۔ اب یہ جو 14 ہیں جو کبھی دعا مانگتے ہیں کبھی دعا قبول کرتے ہیں، تو دعا قبول کرنے کی منزل میں تو ان سے کوئی بھی مانگے، نہ یہ اپنا دیکھتے ہیں نہ پرایا۔ نہ یہ چاہنے والا دیکھتے ہیں نہ یہ دشمن، چونکہ ان کا خاصہ ہے کرم، لہذا بادل جب برستا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون سی زمین حافظ جی کی ہے، کون سی زمین قاری صاحب کی ہے اور کون سی زمین پنڈت جی کی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، ذرا غور فرمائیں۔ بھئی ابر کا کام ہے برسنا، تو وہ سب زمینوں پر برستا ہے، لہذا چونکہ کرم ان کا خاصہ ہے، لہذا ان سے کوئی بھی مانگے یہ اس کی دعا قبول کریں گے۔ لیکن مانگنے کا مرحلہ یہ ہے کہ جب عباس جیسے کی ضرورت ہو جب ہی یہ مانگیں گے، تو اب اگر علی جو کائنات کو عطا کرے وہ عباس کو رات کی تنہائیوں کی دعاؤں میں مانگے، تو وہ عباس کون ہے؟ اب فقرہ صرف کر رہا ہوں، اگر آپ نے میرا دل نہ بڑھایا تو ٹوٹا ہوا دل لے کے جاؤں گا، کیونکہ پڑھی لکھی بستی ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں عباس ہیں کون؟ یاد رہے جس کے لیے نفس اللہ میں تمنا جاگے، جس کے لیے علی نفس اللہ ہے، جس کے لیے نفس اللہ میں تمنا جاگے، ید اللہ پھیلے، جس کے لیے نوجوانوں دیکھیں میری طرف، جس کے لیے نفس اللہ میں تمنا جاگے، ید اللہ پھیلے، لسان اللہ مناجات کرے، عین اللہ تلاش کرے، آئے 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 عین اللہ تلاش کرے، اس کے بعد جب لطف اللہ ہو تو جو الماس ملتا ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ اسی لیے انور بھائی میں نے یہ لکھا تھا کہ ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار، سورما صف شکن غازی و جرار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سردار، اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس۔ آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے، لیکن آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے، لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے، کھرا ہے، لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے، کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے، لیکن کل ایمان امام ازلی نے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے آلے مل کے
سبحان اللہ. کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے، کل ایمان امام ازلی نے مانا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا، ید اللہ دست خدا سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پہ دعا، رخ تاریخ اخوت پر چڑھا رنگ وفا. آپ نے تو جوش کو پڑھا ہے، رخ تاریخ اخوت پر چڑھا رنگ وفا. ارے بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا، علی کا گھر دیکھ کے بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا کہ اب غرور شب تاریک ذرا ماد بھی ہو، 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند. بارہ سورج ہیں جب اس گھر میں. مجلسوں میں اشعار نہیں پڑھتا، شاید مرحوم کی روحانیت اور آپ لوگوں کی محبت تھی جو اتفاق سے یہ 2-3 بند یاد آ گئے اور پڑھ دیے میں نے. تو جب عباس جیسے کی ضرورت ہو تو یہ دعا مانگتے ہیں. اب ذرا سوچئے، خزانہ بھرا ہوا ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے جی؟ تھکے تو نہیں؟ تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں، ایک سے ایک قیمتی ہیرا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ ہم آپ جیسے لوگ اگر اس خزانے کو دیکھیں تو ہمیں تو ہر نگینہ اچھا لگے گا. ہمارے سامنے اگر چند عقیق، چند در نجف ابھی لا کے رکھ دیے جائیں تو ہمارا تو جی چاہے گا کہ یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، یہ بھی. لیکن اگر کسی خزانے پر عین اللہ ٹھہرے تو عین اللہ اس پورے خزانے کا جائزہ لے کے اسی نگینے پر رکے گی جس نگینے کا جواب اس خزانے میں بھی نہ ہو. مجھے جو کہنا تھا میں آئے 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 خزانہ قدرت پا نظر کی علی نے، عین اللہ نے، بھئی انمول الماس نظر آیا تو پہلے علی کے ذہن میں حسین آئے کہ کیا معیار حسین کا نگینہ ہے، اور جب دیکھ لیا کہ ہاں ہے تو پھر کہا معبود یہ نگینہ اچھا لگ رہا ہے. اللہ نے کہا علی تمہیں بانٹنے والا بنایا ہے، مگر یہ نگینہ ایسا ہے کہ یہ بنا مانگے نہیں دوں گا. ہائے ہائے واہ واہ ابو ذر بھائی، یہ نگینہ بنا مانگے نہیں دوں گا. اگر یہ نگینہ چاہیے تو تم بھی مانگو. کچھ نہ مانگنے والا زندگی میں ایک سوال کر رہا ہے،
عباس کو مانگ رہا ہے، مولا کے چاہنے والوں عباس کو، تو علی جیسا صاحب نظر اگر عباس کو مانگ رہا ہے تو پھر عباس کیا ہے؟ اب یہ سمجھائیں کیسے؟ تو دیکھیے عباس حقیقت میں کیا ہے. اب اپنے بڑوں سے دعائیں چاہتا ہوں، موضوع اور مضمون نازک ہے اس لیے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں. عباس حقیقت میں کیا ہے؟ یہ بات یا تو مانگنے والا جانے یا عطا کرنے والا جانے، یا وہ جانے جس کے لیے مانگا گیا ہے. جیسے علی کو یا اللہ جانے یا رسول اللہ جانے، اسی طریقے سے عباس کو یا اللہ جانے یا علی جانے یا حسین جانے، باقی تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ عباس کیا ہے. عقل بشر عباس کے رہوار کے شعور کو سمجھ لے تو یہی بہت بڑی بات ہے. لیکن بچوں کو، چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو دلیل دینا پڑتی ہے بقدر عقل. تو اب دیکھیے گا میری طرف، آغاز کائنات سے لے کے اب تک ہر دور میں چھوٹے بڑے منصب رہے ہیں، عباس ہیں کیا؟ اور یہ جتنے منصب ہیں ان سب کا رشتہ بشریت سے ہے. چھوٹے منصب بھی ہیں، بڑے منصب بھی ہیں. گاؤں ہے پردھان جی ہوں گے، قصبہ ہے چیئرمین ہوں گے، اور بڑا ایریا ہے ایم ایل اے صاحب ہوں گے، ایم پی صاحب ہوں گے، صوبائی مسئلہ ہے سی ایم صاحب ہوں گے. تو یہ منصب ہیں چھوٹے بڑے. مگر یہ میرے بڑے بوڑھے بتائیں، کبھی کسی گاؤں میں ایسا ہوا کہ پردھانی کے الیکشن کے قریب میٹنگ بلائی ہو اور بزرگوں نے کہا ہو میاں اس بار کا الیکشن ذرا ٹف ہے تو بازار جا کے ذرا مضبوط بکرا لے کے آؤ، اسے الیکشن میں کھڑا کرنا ہے؟ کیا آپ نے کہیں ایم ایل اے کے چناؤ کے وقت سنا کہ گاؤں کے بڑے بوڑھے لوگوں نے یہ کہا ہو بھائی اس بار کانٹے کی لڑائی ہے، گھوڑا مضبوط لانا، ریس میں پیچھے نہ رہ جائے؟ حجی انہوں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ان منصبوں کا تعلق جانوروں سے تھوڑی ہے، انسانوں سے. کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے پردھان جی بنیں گے انسان، جانور نہیں. ایم ایل اے صاحب بنیں گے انسان، جانور نہیں. ایم پی صاحب بنیں گے انسان، جانور نہیں. سی ایم صاحب بنیں گے انسان، جانور نہیں. تو یہ سب انسان ہی بنیں گے، جانور نہیں. اب بننے کے بعد کوئی جانور ہو جائے، واہ 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 واہ. میں خود ہی واہ واہ کیے لیتا ہوں جب آپ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ نازک جملہ کہا ہے میں نے. بننے کے بعد کوئی جانور ہو جائے یہ اس کا مقدر ہے. لیکن یہ سارے منصب ہیں انسانوں کے لیے. پردھان جی حضرت انسان، ایم ایل اے صاحب حضرت انسان، سی ایم صاحب حضرت انسان، ڈی ایم صاحب حضرت انسان، ایس پی صاحب حضرت انسان. تو یہ سب کے سب ہوں گے انسان. تو جب یہ طے ہو گیا کہ ہر منصب انسان کے لیے ہے تو ہم مجھے بتائیے کہ جب ہر منصب، حضور دعائیں چاہتا ہوں، جب ہر منصب انسان کے لیے ہے تو ذرا یہ تو طے کر کے بتائیے ان منصبوں کا رشتہ حیات بشر سے کتنی دیر کا ہے؟ عباس کہتے کسے ہیں جسے علی نے مانگا ہے؟ ان منصبوں کا رشتہ حیات بشر سے کتنی دیر تک ہے؟ تو صاحبان عقل نے کہا کیا پوچھتے ہیں،
حیات بشر کی سرحد حیات کی آخری لکیر تک ہے. ادھر مرے ادھر رشتہ ٹوٹا. ذرا بول دیجئے، کیا کروں کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر رکھ دوں؟ ادھر مرے ادھر رشتہ ٹوٹا مطلب کہ زندہ ہیں تو پردھان جی ہیں، مر گئے تو تھے ہیں نہیں. زندہ ہیں تو ایم ایل اے صاحب ہیں، مر گئے تو تھے ہیں نہیں. زندہ ہیں تو سی ایم صاحب ہیں، مر گئے تو تھے ہیں نہیں. معلوم ہے ہر رشتے کا، ہر منصب کے رشتے کا تعلق حیات بشر کی آخری لکیر تک ہے. زندہ ہیں تو ہیں، مر گئے تو تھے ہیں نہیں. کائنات میں اکیلا ہے عباس جو علمدار تھا نہیں، علمدار ہے. اللہم صلی علی محمد. کائنات میں اکیلا ہے عباس جو علمدار تھا نہیں. علمدار ہے. اگر اس منصب کو محیط عظمہ نہ کریں تو پھر یہ کہنا پڑے گا عباس علمدار تھے، عباس علمدار ہیں، عباس علمدار رہیں گے. اب یہ تو میں نے زینے طے کر لیے، اب نتیجہ سن لیجئے، نتیجہ سن لیجئے اور بات منزل کی طرف لے آؤں. عباس علمدار تھے، عباس علمدار، عباس علمدار رہیں گے. اگر میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھوں پوری دنیا میں خطیب کون ہے اور آپ کہیں بلال کاظمی، اور پھر میں پوچھوں کہ پوری دنیا میں شاعر کون ہے اور آپ کہیں بلال کاظمی، آپ یقین کیجئے یہیں حسن پورہ میں مار نہ ہو جائے تو کہیے گا. ان کا صاحب بات کی جا رہی ہے پوری دنیا کی، آپ کو اکیلے نظر آ رہے ہیں بلال کاظمی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی صفت کا کوئی ایک ہی مالک ہو دوسرا نہ ہو تو ایک نام لیا جائے گا، لیکن اگر اس صفت کے کئی مالک ہوں تو پھر کوئی ایک نام نہیں لیا جائے گا، سارے نام لیے جائیں گے. تو پھر میرا سوال ہے کہ کیا تاریخ علمداری اسلام میں لے دے کہ اکیلا نام عباسی کا ہے؟ ذرا سا بول دیجئے گا، کیا اکیلا نام عباسی کا ہے؟ ان کا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ علمدار تو عباس سے پہلے بھی گزرے. کیسے علمدار؟ کہ ہلکے پھلکے نہیں، ٹھیک ٹھاک علمدار. کیا مطلب؟ کہ مشکل وقت میں بھی علم سنبھالنے والے، چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں. تو کچھ بتائیے گا وہ علمدار کون سے گزرے ہیں؟ جی کہنے لگے ایسے علمدار کہ جنہیں تاریخ بھی نہ بھلا سکی. تو بتائیے کہ سنیے، علمدار اول جناب حمزہ، تیار ہو کے بیٹھیے گا. علمدار اول جناب حمزہ شیر رسول خدا. علمدار دوم جعفر طیار صاحب ذوالجناحین، جنہیں اللہ نے 2 پر عطا کیے ہیں تاکہ وہ جنت میں پرواز کریں.
تیسرا علمدار تو ایسا ہے کہ نام لیجئے شجرے کھل جائیں. اللہم صلی اللہم صلی تیسرا علمدار تو ایسا ہے کہ نام لیجئے شجرے کھل جائیں. نام لیجئے چہرے بتا دیں کہ کدھر والے ہیں. لوں نام تو پھر کیجئے کلیجہ گز بھر کا، لائیے لبوں پہ مسکان، کیونکہ نام اس کا لے رہا ہوں جس کے آنے پر کعبے کی دیوار انا الذی سمتنی امی حیدرہ. ماشاءاللہ. انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام. واہ 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 سبحان اللہ. خدا نے ذوالفقار دی، نبی نے دختر دی، خیبر میں علم دیا. واہ 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 واہ. کس کو دیا علم؟ شرمایا نہ کیجیے. ہم کہیں شرماتے پڑھتے ہوئے؟ نہیں شرماتے تو آپ بھی نہ شرماتے. اچھا تو علم کس کو دیا؟ حیدر کو. تیسرے علمدار کون؟ علی مرتضیٰ. کمال یہ ہے کہ علم دینا ہے کل، اعلان ہو رہا ہے آج. لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِطَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل علم اسے دوں گا. واہ واہ. ایسا فقرہ کہہ رہا ہوں مولا کی شان میں تو رسول نے کہا ہے بزرگ بھی جوان ہو جائیں گے. کل علم اسے دوں گا رجولن جو مرد ہوگا. بس اب اس لفظ کو یاد رکھیے گا، جو شاہ مرداں کے ماننے والے ہو. ذرا ایسے تن کے بیٹھو. کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. آج کہا کل دینا ہے. کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ کے حملے کرتا ہوگا. اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا. ان کا صاحب ٹھیک ہے نبی نے علی کو علم دے دیا، مگر یہ کہ جاگے تو سبھی. جاگے تو سبھی. اب یہ مجلس یہاں حسن پورہ میں ہو رہی ہے. اگر بانی مجلس یہ اعلان کر دیتے ابو ذر بھائی کہ کل یہ مجلس وہ خطیب پڑھے گا جو ٹھیک 7 فٹ کا ہوگا. ارے کیا کہنا ہے؟ جس کی نرگسی آنکھیں ہوں گی، جس کا کتابی چہرہ ہوگا، جس کے گلابی رخسار ہوں گے، جس کی زلفیں شانوں کو بوسے دیتی ہوں گی،
جس سے بہتر کائنات میں کوئی خطیب نہ ہوگا، اور ہوگا 7 فٹ کا۔ تو جب بانی مجلس نے کل اعلان کر دیا تھا کہ کل مجلس وہ پڑھے گا جو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تو بلال کاظمی پوری رات ریہرسل کیوں کر رہے ہیں؟ جب یہ کل اعلان ہو چکا ہے تو بلال کاظمی کیوں کر رہے ہیں ریہرسل؟ کیا ہیں 7 فٹ کے؟ کیا ہے کتابی چہرہ؟ کیا ہیں نرگسی آنکھیں؟ کیا گیسو رخساروں کو بوسے دے رہے ہیں؟ ہم ریہرسل کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا بے وقوفی ہے۔ تو جب نبی کہہ چکے تھے ایک دن پہلے کل عالم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، تو جتنے جاگنے والے تھے آئینہ تصور کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ کیا مرد ہیں؟ کیا کرار ہیں؟ کیا غیر فرار ہیں؟ بھائی میں تو اپنے کو کہہ رہا ہوں، آپ کچھ اور کیا کہنا انور بھائی، ارے بھائی جب نہیں ہے تو کیوں جاگ رہے ہیں؟ ارے کیا کہنا ہے؟ تو کہا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ علی آئے، بات سمٹ گئی، علم دیا، آگے بڑھے۔ دیکھیں پتھر کو کلمہ پڑھوانے والے نے پتھر کے توڑنے والے کو علم دیا۔ کیا بات کعبے میں پتھر کو کلمہ پڑھوانے والے نے پتھروں کے بتوں کو توڑنے والے کو علم دیا۔ علم پانے والے نے پتھر کے سینے ہی میں علم مگر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں حضور کا دل کتنا سخت ہے، پتھر سے بھی گیا گزرا ہے، یہ علم پتھر میں تو سما گیا، ان کے دل میں نہ اترا۔ ہائے 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 ہائے، کبھی جملوں کی نزاکت بھی محسوس کیا کیجئے۔ اچھا دے دیا، آگے بڑھے۔ یہ جو دروازہ تھا تو دروازہ 40 گز لمبا 40 گز چوڑا جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے، اور 40 ہی پہلوان اس کو کھولتے تھے، ایک پٹ اس کا مل کے کھولتے تھے۔ دیکھیں نوجوان بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ تو علی مرتضیٰ آگے بڑھے تو یہ دیکھیے فاتح خیبر کی انگلیاں بڑھیں۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ علی کی انگلیاں خیبر کے دروازے میں، یعنی علی نے اپنی انگلیاں خیبر کے دروازے میں ڈالی، میں یہ کیوں کہوں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ در نے انگلیوں کو دیکھا، استقبال کیا، آئیے تشریف لائیے۔ لیکن اب چونکہ علی امام عادل تھے،
لہٰذا خیبر کے دروازے میں انگلیاں اتنی ہی داخل کیں کہ جتنا وہ برداشت کر لے. اور جب اس دروازے کو اکھاڑا تو علی نے انگلیوں کی اتنی ہی طاقت صرف کی جتنے میں صرف دروازہ اکھڑے قلعہ نہ ڈھہ جائے. احتیاط سے دروازہ نکال لینا کہ دیواریں اپنی جگہ سلامت رہ جائیں. یہ ہے عدالت شجاعت علوی. اس کے بعد اب وہ لیا، خیر وہ طویل واقعہ آئے. رسول اللہ نے کہا یا علی مال غنیمت بانٹ دو. جاتے ہی تھے بیچارے اسی چکر میں. ارے کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ. تو یوں دیکھیے اتنا بھاری دروازہ یوں علی ہاتھ پر لے کے بیٹھے. اب بڑے بڑے لائن میں لگے ہوئے ہیں. جناب امیر بیٹھے ہیں، فقیروں کی لائن لگی. آئرے بلال میاں کیوں نہ پڑھا لکھنؤ میں، مگر حسن پورا بھی لکھنؤ جیسا ہی ہے. جناب امیر بیٹھے ہیں، فقیروں کی لائن لگی ہوئی ہے. دروازہ ہے سونے کا. میں نے کہا امام عادل دروازہ ہے سونے کا. سونا وہ ہے جس کی ناپ تول رتی کے حساب سے دیکھی جاتی ہے. علی پر محبت کی نظریں کم ہوتی تھیں. نبی سے شکایت کرنے کے لیے موقع زیادہ ڈھونڈتے تھے لوگ، مگر علی ہیں جو سونے کا دروازہ توڑ توڑ کے مال غنیمت سب کو دے رہے ہیں، مگر کسی کے منہ سے یہ نہ پھوٹا ہمیں رتی پر کم دے دیا. اس کا مطلب جس کا جو حق تھا علی نے اسے دے دیا. لیکن تاریخ نے لکھا کہ جب خیبر کا مال غنیمت بٹا تو اس طرح سے کہ عام لشکر کو اکیرا حصہ ملا. علی علمدار تھے، دوہرا حصہ ملا. میں سوچتا تھا کہ آخر پورے لشکر کو اکیرا کیوں؟ بھلے ہی ڈر کے بھاگ آئے، گئے تو سب کو اکیرا، علی کو دوہرا. یا آخر ایسا کیوں؟ جب مدرسے میں داخلہ ہوا اور قانون میراث پڑھا تب سمجھ میں آیا میراث میں عورتوں کا اکیرا حصہ ہے، مردوں کا دوہرا. شریعت مصطفی میں عورتوں کا اکیرا حصہ، مردوں کا. اب سمجھے نبی نے کیوں کہا تھا کل علم اسے دوں گا. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
نتیجہ سن لیجئے، گفتگو تمام کر دوں 5 سے 7 منٹ میں حضور نتیجہ سن لیجئے اور بات کو تمام کر دوں۔ تو علمدار اول کون ہوا؟ حمزہ، شیر رسول خدا۔ علمدار دوم جناب جعفر، اور تیسرے علمدار آپ کو قسم دے کے پوچھتا ہوں، ان ناموں میں کوئی ہلکا نام ہے؟ کیا کہنا ہے؟ واہ 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 کہا کہ صاحب کمال کرتے ہیں، ایک نام تو ایسا ہے جو ترازو کے پلے میں رکھ دیا جائے تو یوسف تل جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وانا نقطۃ تحت الباء۔ تو اس کا مطلب ان میں کوئی ہلکا نام نہیں ہے۔ میر تقی میر نے کہا ہے علی کا نام بھی کیا مظہر خلاق یزداں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جواں ہے، حرز طفلاں ہے۔ اس کی شرح پھر کبھی کروں گا۔ تو تینوں نام ایسے ہیں کہ جنہیں تاریخ بھلا نہیں سکتی، یعنی حمزہ بھی علمدار۔ اب ذرا سا میری طرف دیکھیے گا، حمزہ بھی، جعفر بھی، اور حیدر کرار بھی۔ لیکن آپ کو اسی مجلس کی قسم دے کے پوچھ رہا ہوں، 14 صدیوں کے بعد بھی ایسے عظیم علمداروں کے ہوتے ہوئے آج بھی جب آپ علم کو دیکھتے ہیں تو ذہن میں آتا کون ہے؟ کیا حمزہ آتے ہیں؟ نہیں۔ کیا جعفر طیار آتے ہیں؟ نہیں۔ کیا حیدر کرار آتے ہیں؟ نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بھی تو علمدار ہیں، تو پھر ایک ہی تصویر ذہن میں کیوں آتی ہے؟ دو دلیلیں نظر کر رہا ہوں جو یاد رہ جائیں گی، اور یہ ایک تحقیقی مرحلہ ہے، لہٰذا اس پر ضرور، یعنی پوری گفتگو کا نچوڑ ہے یہ۔ عباسی کا خیال ذہن میں کیوں آتا ہے؟ یہی علمدار کیوں ہے؟ تو دیکھیے، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بے شک حمزہ علمدار تھے، بے شک جعفر علمدار تھے، بے شک علی مرتضیٰ علمدار ہیں، مگر ان میں اور عباس دلاور میں ایک فرق ہے۔ حمزہ نے علم اٹھایا ہاتھوں کے ہوتے ہوئے، جعفر نے علم اٹھایا ہاتھوں کے ہوتے ہوئے، حیدر کرار نے علم اٹھایا ہاتھوں کے ہوتے ہوئے، مگر اکیلے ہیں عباس، جن کے لیے جوش نے کہا، جوش ملیح آبادی نے، کہ دیکھو تو ذرا جرأت سقائے حرم کو، تادیر کٹے ہاتھوں نے چھوڑا نہ علم کو۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری جو شرعی دلیل پیش کر رہا ہوں بطور نص، کہ ایسے علمداروں کے ہوتے ہوئے عباس ہی آخری علمدار کیوں لگتے ہیں؟ تو اس توجہ چاہ رہا ہوں اور دعائیں بھی چاہوں گا، نوجوانوں اور بچوں یاد رکھیے گا۔ دیکھیں، عالم عطائے پروردگار ہے اور لشکر اسلام کی پہچان ہے، اور علمداری ایک منصب ہے اور منصب خدا داد ہے۔
جو کسی معصوم کے ہاتھوں ہی ملتا ہے۔ دلیل دوں، حمزہ نے خود علم نہیں اٹھایا، محمد عربی نے علم دیا تو حمزہ علمدار ہوئے۔ محمد عربی معصوم نے حمزہ کو علم دیا تو حمزہ علمدار بنے۔ علمدار حمزہ کے بعد اسی معصوم نے جعفر کو علم دیا، ذرا بول دیجئے، تو جعفر علمدار بنے۔ جعفر کے بعد اسی معصوم نے حیدر کرار کو علم دیا تو حیدر کرار علمدار بنے۔ تو حمزہ ہوں، جعفر ہوں یا علی مرتضی، انہیں علمداری ملی کیسے؟ علم دیا معصوم نے۔ اب تاریخ علمداری علی پر تمام ہو رہی تھی، کیونکہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے اور علمداری کے لیے شرط ہے معصوم کے ہاتھوں علم ملے۔ لہذا علی کے دنیا سے جانے کے بعد اگر کسی معصوم نے کسی اور کو علم دیا تو علم دینے والے کا نام حسین، علم پانے والے کا نام عباس۔ علم دینے والے کا نام ہے حسین اور علم پانے والے کا نام ہے عباس۔ معصوم حسین نے عباس کو علم دیا، اس کے بعد کسی معصوم نے کسی کو علم نہیں دیا، اس لیے منصب علمداری جناب عباس پر تمام ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حمزہ علمدار تھے مگر شہید ہوئے تو ان کا ماتم ان کے جنازے پر ہوا۔ جعفر طیار علمدار تھے مگر شہید ہوئے تو ان کا ماتم ان کے جنازے پر ہوا۔ حیدر کرار علمدار تھے مگر شہید ہوئے تو جنازے پر بیٹیاں بھی روئیں، بیٹے بھی روئے۔ اکیلا علمدار ہے جس کا ماتم اس کے جنازے پر نہ ہوا۔ خون میں ڈوبا ہوا علم ایسے لے کے آئے حسین جیسے اکبر کا لاشا لائے تھے۔ اور بیویوں نے اپنے سروں کی چادریں علم پر ایسے پھینکی اور علم پر اس طرح گری جیسے لیلا اکبر کے جنازے پر گری تھی۔ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، تڑپ کے روئیے گا، بلک کے روئیے گا، ویسے بھی آنے والا ہے نینوا کا مسافر، آنے والے ہیں حسین۔ پردیسیوں نے وطن لوٹنے کی تیاریاں شروع کر دی ہوں گی، محرم آنے والا ہے، عید کے گزرتے ہی پتہ نہیں چلتا حسین کب آئے، مگر آئے پردیسی تو اپنے گھر ہر سال آتے ہیں محرم کرنے۔ یہ کیسے پردیسی مدینے سے نکلے جو اب تک لوٹ کے نہ گئے؟ ارے سغرا رستہ دیکھ رہی ہے بابا، بھیا، امو، آپ تو بہت روتے ہیں اور بہت بلک کے روتے ہیں۔
میرے مولا جزائے خیر دیں آپ لوگوں کو، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اس مجلس کے لیے ہمارے بابو بھائی، ہمارے ابوذر صاحب سب فون کرتے تھے، اور کیا کہوں، بعض چیزیں بہت دل کو رلاتی ہیں۔ مرحوم و مغفور کی بیٹی بہت تڑپ کے فون کرتی تھی، تو ایک بیٹی جب اپنے باپ کی مجلس کے لیے فون کرے تو ذاکر کا دل ہل جاتا ہے، کیونکہ اسے کوئی بیٹی یاد آنے لگتی ہے۔ بڑی مشکلوں سے حاضر ہوا، سفر کی صعوبتیں، مگر وعدہ نبھانا تھا، وعدہ کر لیا تھا تو نبھانا تھا۔ اور پھر یہ بھی ایک خیال تھا کہ ایک بیٹی جو یتیم ہوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے دل کو چوٹ لگ جائے، یہ تعزیت کی گھڑی ہے، یہ تو فقط حسین کی بیٹی کا مقدر ہے۔ ادھر بابا کند خنجر سے مارا گیا، ادھر گلے سے کون لگاتا جو آیا تماچے مارے، ارے جو آیا تازیانے برسائے۔ بلند ہو گئیں آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ تو بابو بھائی، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر اہل بستی کے دل پر گہری چوٹ نہ لگے تو پوچھ لوں، یہ بتائیے مرحوم کے مرنے کے بعد ان کی بیٹی آپ میں سے کسی کے دروازے پہ آئی اور اس نے کہا کہ میرا باپ مر گیا ہے، کفن دے دو؟ کہ اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی اتنی غریب ہو جائے، تو سکینہ بھی تو بیٹی تھی۔ واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ علیہ۔ ایک چھوٹی سی روایت پڑھتا ہوں باپ بیٹی کی محبت کے تعلق سے، شاید یہ بہت کم پڑھتا ہوں میں، عام طور سے عاشور کو پڑھتا ہوں یا شب عاشور کو پڑھتا ہوں، مگر چونکہ قدرداں ہیں، رونے رلانے والے ہیں تو پڑھے دیتا ہوں۔ نہ لشکرے نہ سپاہے، نہ کثرت الناس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس، زہرا کا جانی کو تنہا خیمے میں آیا، اے نبی زادیوں الوداع۔ حسین خیمے سے نکلے، گھوڑے پر، میری طرف دیکھے، گھوڑے پر سوار ہوئے، حسین کا رہوار ہے، اطاعت جانتا ہے۔ حسین نے ایڑ لگائی مگر آگے نہ بڑھا۔ حسین نے کہا ہاں بھوکا ہے، پیاسا ہے جانتا ہوں، مگر اب اس کے بعد حسین نہ آئے گا، آخری سفر ہے، مجھے میری وعدہ گاہ تک پہنچا دے۔ آئے غریب،
میری وعدہ گاہ تک پہنچا دے. بے زباں ہے مگر سر اٹھایا ہنہنا کے اشارہ کیا. اب جو حسین نے دیکھا گھوڑے کے سموں سے سینے پر سونے والی لپٹی ہوئی بہن کر رہی ہے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو نہ لے جا. 1000 بار سنا ہے, میں جو پڑھنا چاہتا ہوں. حسین گھوڑے سے اترے, بچی کو جدا کیا, کلیجے سے لگایا. اب 4 برس کی بچی کتنی پیاری ہوتی ہے. بچی تو بیٹیاں آپ سب کے گھر میں ہوں گی, تو 4 برس کی بچی اگر باپ کہیں سے بھی تھکا ماندہ آئے اور 4 برس کی بچی دوڑ کے لپٹ جائے, خدا کی قسم بتا رہا ہوں تھکن ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے مجھے بھی بیٹیاں دی ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ بچی اگر دوڑ کے لپٹ جائے نا تو ساری تھکن ختم ہو جاتی ہے. بھوکا پیاسا حسین سکینہ کو کلیجے سے لگایا. بیٹی دیر ہوتی ہے, اب جانے دو سکینہ. تو سکینہ نے دیکھے میری طرف, بابا کو دیکھا, کہا بابا آپ کی بیٹی ہوں, حجت خدا کی بیٹی ہوں, آپ کا راستہ نہ روکوں گی بابا, لیکن میں جانتی ہوں اب اس کے بعد پتھروں پر سونا ہے, تو چاہتی ہوں آخری بار سینے پر لٹا لو. حسین خیمے میں لے کے نہیں گئے, ارے وہی چلچلاتی ریتی پر لیٹ گئے. آجا سکینہ. آپ بھی بیٹیوں کو چاہتے ہیں, مگر کیا ایسا کریں گے؟ وہیں جلتی ریتی پر لیٹ گئے. میری طرف دیکھیے گا, آجا سکینہ. سکینہ باپ کے سینے پا. اب حسین تھپکیاں دے رہے ہیں, سو جا میری بچی, سو جا میری بچی, سو جا میری بچی, سو جا میری بچی. سکینہ باپ سے لپٹی ہوئی ہے. کچھ دیر کے بعد حسین کو محسوس ہوا شاید میری بچی سو گئی. سوئی کیا ہوگی سکینہ, پیاس سے غش ہو گئی ہوں گی, تو شاید میری بچی سو گئی. اب حسین اس انتظار میں ہے, میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے. حسین اس انتظار میں ہے کہ سکینہ اٹھے تو میں میدان میں جاؤں. ابھی چند لمحے گزرے ہوں گے کہ اتنے میں بچی گھبرا کے اٹھی, کچھ کہے بنا باپ کا سینہ چھوڑا اور کچھ دور جا کے کھڑی ہوئی. کہا بابا جاؤ, اب نہ روکوں گی, الوداع. حسین نے کہا سکینہ میں نے تو کچھ کہا نہیں. کہا بابا ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی, میں نے دیکھا دادی زہرا بالوں کو کھولے ہوئے. اے سکینہ, ارے اب میرے حسین کو آنے دے. میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا, لاشوں پر لاشیں اٹھا. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي حاربت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت
على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام. گزارش سورت فاتحہ برائے مرحوم و مغفور سید حیدر علی صاحب ابن سید علی حسنین صاحب. صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ السلام علیکہ یا عبد اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوزیر السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس والمدفون بأرض الموز السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن ابن مصعب وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولانا صاحب العصر والزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا مظہر الایمان اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ یہاں سے نظر مولا کا اہتمام ہے. آپ حضرات تشریف لے چلے مرحوم کے دولت گدے پر. انشاءاللہ آج شب میں ایک مجلس چہلم ہے جس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا تقی رضا صاحب گوپال پوری. مجلس مسجد والے امام بارگاہ میں رات میں ہے شب میں 8 بجے، لہٰذا آپ تمام مومنین سے اس میں شرکت کی گزارش ہے. آج شب میں 8 بجے یا اللہ جس کو خطاب فرمائیں گے مولانا تقی رضا صاحب کرنا خیریت سے کہاں حاضر ہے